بعد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں، عزیز و دوستوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس وقت ایک خاص فضا میں ہم کو مسجد میں ٹھہرنے کا اللہ نے موقع عنایت فرمایا۔ باہر بارش ہو رہی ہے، اس میں یکسوئی بڑھ جاتی ہے، اور پھر اللہ کی رحمت برستی ہے بارش کے وقت میں۔ بس دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نور بھی ہمارے دلوں پہ برسے، اس محفل سے ہم کو اللہ تعالیٰ نفع کثیر عطا فرمائے۔ میں نے تو 8:45 پہ ہی جماعت ہونے سے پہلے فون کیا تھا کہ میں یہاں گھر پہ آیا ہوں دوائی کے واسطے، یہاں سے گیا تھا، بارش تیز ہو گئی ہے اور گھر میں کوئی گاڑی ہے نہیں، سب لے کے چلے گئے، تو کسی کے پاس کار ہے تو بھیجیے بول کے۔ تو حساب سے آپ کی نماز ختم ہونے تک مجھے آ جانا چاہیے تھا، اور کچھ رکاوٹیں ہوئی، شاید یہاں کے ساتھ ہی کار لے کے آنے میں یہ ٹائم ہو گیا، میں تو منتظر تھا بہت دیر سے۔ آپ حضرات نے تھوڑا بہت صبر کیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمایا، اور اپنی طلب میں، ہماری جستجو میں اللہ تعالیٰ اور ترقی عطا فرمایا۔ جب بھی کچھ مجاہدہ ہوتا ہے تو ضرور ہدایت کا راستہ کھلتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جتنی مشقت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی معرفت کو کھولتے ہیں، ہدایت کو کھولتے ہیں۔ کل جمعہ میں یہاں پر ایک موضوع پہ بیان ہوا تھا، موضوع وہ اہم ہے اور ادھورا بھی بیان ہوا تھا، ضرورت کا موضوع ہے، اس لیے آج بھی اسی پر بات کرنا میں نے طے کیا۔ آج کل کا دنیا میں ماحول ایسا چل رہا ہے کہ ہر کوئی آدمی پریشان ہے، مطمئن نہیں ہے، بے چین ہے، ٹینشن ہے۔ خاص طور پہ نوجوان بچوں کو زیادہ ٹینشن میں نے دیکھا، اور پھر جن کی پڑھائی ختم ہو گئی اور ابھی کسی کمائی سے نہیں لگے تو وہ لوگ تو بہت زیادہ ٹینشن میں رہتے ہیں۔ تو ٹینشن کا ماحول ہے، پریشانیوں کا ماحول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو دین دیا ہے، دین اسلام، بڑا خوبصورت دین ہے یہ، اور یہ دین کامل ہے، زندگی کے ہر موڑ پر انگلی پکڑ کے چلاتا ہے۔ کوئی بچہ کہیں پھنس گیا، رو رہا ہے، تو جیسے ابو آ کے گود میں لے کے اس کو راستہ پار کراتے ہیں، ایسے ہی ہمارا دین جو ہے، کہیں بھی کوئی ایمان والا پھنس گیا، اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو ہمارا دین ایسا ہے کہ اس کو راستہ لے کے چلتا ہے۔ تو یہ ٹینشن اور پریشانیوں کے بارے میں بھی شریعت میں اصول ہیں، دین میں تفصیل بتائی گئی ہے کہ کس طرح سے آدمی سوچے گا اور کیا اصول اپنائے گا تو پریشانی نہیں ہوگی۔ البتہ دنیا کا اللہ تعالیٰ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے
کہ یہاں کچھ نہ کچھ پرابلم ہر وقت چلتا رہتا ہے. یہ چین کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے. تو امتحان سے تو پرابلمس سے تو بھاگنے کی بات ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں ہے. اس لیے کہ دنیا بنی ہی ہے پرابلمس کے واسطے، اور اللہ نے انسان کو ایسی قابلیت دے کے بھیجا ہے، اتنی عقل، اتنی سمجھ اللہ نے رکھی ہے انسان میں، اور اتنی برداشت، اتنا ٹالرنس انسان کے اندر رکھا ہے اللہ نے، اتنی ہمت اور اتنا ٹکرانے کی طاقت اللہ نے ہر انسان میں رکھی ہے کہ وہ کوئی بھی پرابلم آئے تو اس کو پار کر سکتا ہے. تو ایک جملے میں ایسا کہہ سکتے ہیں کہ انسان کیا ہے، پرابلمس حل کرنے کی مشین ہے. یہ جیسے ہر کام کی ایک مشین رہتی ہے، کوئی ہوا دینے کی مشین ہے، کوئی پانی کو فلٹر کرنے کی مشین ہے، کوئی کھیت میں جو ہے کھیتی کو کاٹنے والی مشین ہے. تو کھیتی کاٹنے کے لیے، فصل کاٹنے کے لیے جو مشین رہے گی وہ چلے گی ہی کھیت میں کیچڑ میں. اس کو بنایا ہی گیا ہے کیچڑ میں، لوہے کے اسے بڑے بڑے ویلز بنا دیے جاتے ہیں. اب وہ اس کا کام پورا کیچڑ میں ہی ہے رات دن. جب بھی اس کو کچھ کرنا ہے تو کیچڑ میں اترنا ہے. اگر وہ فصل کاٹنے والی مشین بولے کہ یہ کیا ہے بھائی، کیچڑ میرے کو بنتا نہیں، ادھر کیچڑ ادھر کیچڑ، کیچڑ سے جو ہے میرے کو ٹینشن ہوتا، وہ تو اس مشین کو بولیں گے پھر تیرا وجود ہی بیکار ہے، تجھے بنایا ہی گیا ہے کیچڑ میں چلنے کے واسطے، تیرے پہیے ویسے ہی بنائے ہیں، پھنستے نہیں وہ. تو جس طرح فصل کاٹنے والی مشین یہ نہیں بول سکتی کہ مجھے کیچڑ میں مت اتارو، پاؤں پھنس رہے ہیں، اچھا نہیں لگ رہا. ایسے کوئی انسان یہ نہیں بول سکتا کہ مجھے پرابلمس میں مت رکھو اللہ، کوئی پرابلم نہیں رہنا. اللہ بولیں گے میں بنایا ہی اس واسطے تجھے. دنی دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنو آدم نہ باشد، کہ اس دنیا میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جس کو کوئی غم نہ ہو، کوئی الجھن نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی مصیبت نہ ہو. اگر کوئی بغیر پریشانی کا آدمی ہے، بے غم کا آدمی ہے، تو پھر وہ آدمی نہیں ہے اصل میں. وہ پھر بنو آدم، وہ آدم کی اولاد نہیں ہے، پھر وہ جانور ہے. جانور کو کوئی پرابلم نہیں رہتا، گدھے کو کوئی پرابلم رہتا، سمجھ رہی، مست رہتا کبھی بھی، نو ٹینشن. گدھے کو، بیل کو کوئی پریشانی. اس کو قصاب لے جا رہا ہے، کاٹنے کے لیے لے جا رہا ہے اس کو، انہیں مست گھنگرو باندھ کے چلتے رہتا انہیں، اس کو کوئی پرابلم نہیں، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. اور دنیا میں جو جتنا عالی ہمت والا ہوتا ہے، عزم بلند، فکر اونچی، اس کی زندگی میں اتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں، اس کی زندگی میں اتنے جھمیلے ہوتے ہیں، اس کے اتنے دشمن ہوتے ہیں، اس کے اتنے حاسد ہوتے ہیں، اور اتنی سختیاں اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے. جتنی عالی ہمت ہے، بلند عزم والا ہے، اتنا اس کو ٹکرانا پڑتا ہے. خیر یہ تو کوئی مقصد کو حاصل کرنے کی رکاوٹوں کی بات الگ ہے. پریشانی جس کو ہم لوگ بولتے ہیں، بیماریوں کا آ جانا، پیسے کی لائن سے مصیبت کا آ جانا، دشمنوں کا مسلط ہو جانا، یہ جو پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں کا حل ہے اسلام میں. تو آج کل جو ہے جدھر دیکھیے سب پریشانی ہے. وجہ کیا ہے پریشانی کی؟ پہلی وجہ لوگ زیادہ پریشان ہونے کی یہ ہے کہ لوگوں کی خواہشات بہت زیادہ ہو گئی اس زمانے میں. کیا کیا چاہنا بولے تو کیا کیا چاہیے تم کو بولے تو لمبی لمبی لسٹ ہے ہر ایک کے پاس. یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، کچھ بھی نہیں ہے تو ارے یہ نہیں ہے بولتا انہیں. پہلے کا جو آدمی رہتا تھا وہ بڑا جاگیردار رہتا تھا، پورا گورنر رہتا تھا، مگر اس کے گھر میں جا کے دیکھے تو پنکھا نہیں رہتا تھا، لائٹ نہیں رہتی تھی، بغیر پنکھے کے گھر تھے. کسی کے گھر میں پنکھا نہیں تھا فین. پھر دیکھے تو وہ بہت کچھ ہوتا تھا. کسی کے پاس اسکوٹر چھوڑیے، کار چھوڑیے، سائیکل نہیں تھی. گھوڑے پہ چلنا، گھوڑے پہ چلے تو کتنا ہلا ہلا کے رکھتا انہیں، پورا
ایک ایک جو ہے جائنٹ پورا ہلا دیتا انہیں گھوڑا. یا تو گھوڑے پہ جاؤ یا تو اونٹ پہ جاؤ, اونٹ یوں گھما گھما کے چکر میں لاتے رہتا انہیں اونٹ. ہاتھی بھی کہتا یوں یوں ہوتا رہتا آدمی. تو بڑے بڑے مالدار ہوتے تھے, بادشاہ ہوتے تھے, مگر سہولت کی چیزیں مختصر ہوتی تھیں. وہی کھانے کا غلے کا گودام رہتا تھا. چھوٹے آدمی کے پاس ایک بڑے گھڑے میں چاول رہتے تھے, بڑے جاگیردار کے پاس وہ پورا ایک بڑا گودام رہتا تھا, اس میں چاول بھر کے رہتا تھا. رہتا چاول ہی تھا, چاول ہے, دھان ہے, کچھ ایسی ضرورت کی چیزیں ایک ہی ہوتی تھی. پہلے کے لوگوں کے پاس ضرورت کی لسٹ بہت چھوٹی تھی تو آسانی سے حل ہو جاتی تھی. آج کل دنیا میں اتنی چیزیں پھیل گئی ہیں اور اتنا ایڈورٹائز ہو گیا ہے, اس کی اتنی عادت ہو گئی لوگوں کو کہ اتنی ساری چیزوں میں سے ایک بھی کم ہوتا ہے تو آدمی بے چین ہو جاتا ہے. اور طبیعتیں ایسی بن گئی ہیں کہ یہ بھی ہونا, وہ بھی ہونا, یہ بھی ہونا, وہ بھی ہونا, سب ہونا, اطمینان نہیں ہے طبیعت میں. تو خواہشات کی کثرت جو ہے اس کی وجہ سے آدمی کو ہمیشہ کمیوں کا احساس ہوتا. ارے بھائی سائیکل ہے مگر میرے پاس اسکوٹر نہیں ہے, بولتا سائیکل والا. پہلے سائیکل والا کتنی بڑی عزت والا تھا. ہم جب ہوش میں تو شادی میں سائیکل دیتے تھے تو دولہا پوری روڈ پہ سائیکل لے کے چلتا تھا شان سے, سمجھے. سائیکل پہ دولہے کو بٹھا کے تو آدمی پکڑ کے لے کے جاتے تھے. جیسا بہت بڑی کار ہے کوئی 50 لاکھ کی, بولے سر بہت بڑی چیز تھی سائیکل والا ہونا. جب پہلی مرتبہ سائیکل حیدرآباد آئی تو یہاں فوجی جوش میں آ کے پورے فوج کے گھوڑوں کو شوٹ کر دیے. اب کیا ضرورت ہے گھوڑوں کی, سائیکل آ گئی ہے. بولا چارہ ڈالنے کی ضرورت نہیں, کچھ نہیں, بس چلتی رہتی. تو اب ضرورتیں خواہشات بڑھنے کی وجہ سے آدمی کو احساس ہو رہا ہے یہ بھی نہیں ہے میرے پاس, یہ بھی نہیں ہے. اچھے خاصے اسکوٹر ہے, سمجھے, لیکن وہ بول رہا کہ بھائی کوئی کار نہیں ہے میرے پاس. بول رہا کار والا ہے تو بولتا انہیں کہ بھائی میرے پاس جو ہے چھوٹی کار ہے, 5 لاکھ کی کار ہے. ایسے ایسے کار آ کے 50 لاکھ کی کار ہے وہ دوستوں کے پاس. تو آدمی کے اندر ہر وقت احساس ہے میرے پاس یہ چیز نہیں ہے, میرے پاس یہ چیز نہیں ہے, میرے پاس یہ چیز نہیں ہے. اب کوئی چیز نہیں ہے کا جیسے ہی آدمی کو احساس ہوتا ہے نا تو اندر آگ لگنا شروع ہو جاتی ہے. بے چینی بے چینی بے چینی, نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے. سالے کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے, بہن بھائی کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے, بھاوج کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے, ننند کے پاس نہیں ہے میرے پاس نہیں ہے. شروع ہو جاتا بے چین بے چین. اب اتنی ساری خواہشات کی وجہ سے آدمی کو کیا کرنا پڑ رہا, کئی نوکریاں کرنا پڑ رہا, کدھر کدھر کی ہاتھ پاؤں مارنا پڑ رہا, بہت سارے ٹیوشنیں پڑھانا پڑ رہا, کیا کیا چیز کرنا پڑ رہا, اس لیے کہ اخراجات زیادہ. ایک طرف ضرورتیں بڑھ گئی اور دوسری طرف وہ سپورٹ دینے والے کم ہو گئے اس زمانے میں. پہلے جتنا بڑا بھائی سپورٹ دیتا تھا, رشتہ دار سپورٹ دیتے تھے, محلے والے سپورٹ دیتے تھے, ایک دوسرے کی بڑی مربت تھی, ہمدردی سے بات سننے والے تھے, سچا دل سے مشورہ دینے والے تھے. اب کیا ہے, سب لوگوں کو, سب کے پاس اس لسٹ لمبی ہو گئی نا, سب لوگ اپنے خواہشات کے واسطے بہت بزی ہے, ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس. کسی کا دکھڑا سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے, کوئی رشتہ دار سے ملنے کے واسطے ٹائم نہیں ہے. اور سب کے سب حریص ہیں. رشتوں کے میں پہلے کی طرح سے اب خلوص نہیں ہوتا رشتوں میں. پہلے ایک دوسرے کے لیے بہت کچھ قربانیاں دیتے تھے تو محبتیں بھی بہت تھی. اب کوئی کسی کے لیے قربانی نہیں دیتا تو محبت کہاں سے آئے گی. تو رشتوں میں خلوص بھی نہیں ہے, گہرائی نہیں ہے. اور عام طور پہ انسانوں میں انسان دوستی نہیں ہے, ایک انسان کا جتنا لحاظ رکھنا چاہیے وہ بھی نہیں ہے. خود غرضی ایک دم عام ہے, پھیلی ہوئی ہے. انسیت نہیں ہے آپس میں لوگوں میں. مدتوں ایک فلیٹ میں رہ رہے ہیں, مدتوں ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں, آپس میں کوئی انسیت نہیں, روکھے. خالی معلوم فلاں صاحب ہے ویسا ہی معلوم, مگر دلوں کا جوڑ, انسیت وہ نہیں ہے. اور طبیعتوں میں قربانی نہیں ہے کہ اپنی ہمت کر کے اپنا وقت دیں گے کچھ, یا کچھ پیسہ خرچ کریں گے, ذرا اپنے جسم کو تھکائیں گے اپنے ساتھی کے واسطے. دوسروں کے واسطے قربانی دینے کا مسئلہ نہیں.
پہلے تو لوگ جو ہے دوستیوں پہ جان قربان کر دیتے تھے، خالی دوستی پہ، اپنے دوست کو بچانے کے واسطے پوری جان لگا مر جاتے تھے. جان سے پیاری ہے دوستی بولتے تھے پہلے. اب کیا ہے، کوئی چیز نہیں. تو سپورٹ کے جتنے ذریعے تھے پورے ختم ہیں. سرپرستی کرنے والا کوئی نہیں ہے. پہلے کیا ہے، ہر بڑا چھوٹوں کی سرپرستی کرتا تھا، گھر کا بڑا، محلے کا بڑا، گاؤں کا بڑا، سب کو سرپرستی کرنے کی عادت تھی. بڑوں کو اپنا بڑاپن یاد رہتا تھا، چھوٹوں پہ شفقت رکھتے تھے. ہر فیلڈ کا بڑا اپنے لائن کے چھوٹے لوگوں کی سرپرستی کرتے تھے. اور دوسری طرف کیا ہے، تجربے کار لوگوں سے تربیت لینے کا مزاج نہیں ہے نیچے والے لوگوں کو. بڑے تجربے کار لوگوں کو چھوٹوں کو وقت دے کے، ان کو تیار کر کے، ان کو ہمت افزائی کر کے لے کے چلنے کا بڑوں میں، تجربے کار لوگوں میں طبیعت نہیں. اور یہ چھوٹوں میں ایسی انانیت ہے، جو کوئی کسی بھی فیلڈ میں نئے آ رہے، خاندان میں جو بچے نوجوان آ رہے ہیں، فیلڈ میں کوئی نئے آ رہے ہیں، وہ لوگوں کو پرانوں سے تربیت حاصل کرنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کے دل میں اترنا، ان سے کچھ سیکھنا، یہ سب ختم ہو گیا. ہوں گا توڑ مکھا اپنی جگہ پہ، میں اپنی جگہ پہ توڑ مکھا ہوں بولتا. تو تجربے کار لوگوں سے استفادے کا مزاج بھی نہیں ہے، ان کے سامنے چھوٹے بننے کا مزاج بھی نہیں ہے. آدمی اپنی دل کی بات کب بولے گا؟ جب آپ اس کے سامنے بک جائیں گے، آپ اس کے دل سے ہو جائیں گے، تو پھر وہ بھی اپنا کلیجہ نکال کے رکھتا. آپ کسی کے اپنے ہی نہیں بن رہے تو وہ کیوں نکال کے رکھیں گا؟ بولتے کہ بچے کو ماں بھی دودھ کب پلاتی، روئے تو پلاتی، انہیں نہیں رو رہا تو نہیں پلاتی. تو آپ کی طلب ظاہر ہونا، آپ کی عاجزی ظاہر ہونا، تو جو بڑا آدمی ہے اس کے اندر سے دودھ نکلتا، پھر اس کے اندر سے محبت نکلتی، نفع پہنچانے کی طبیعت اس کی بنتی ہے. تو بہرحال نفسا نفسی کا عالم ہے. میرا کیا ہوگا، میں، میرا خیال، میرا پیٹ، میرا مزہ، میں یہ سوچ رہا ہوں، میرا یہ خیال ہے، میں یہ چاہتا ہوں، سب اپنے میں کھوئے ہوئے، خود غرضی ہے. اور ایک بے چینی کی وجہ کیا ہوتی ہے، سکون پریشان جو آدمی رہتا ہے، ایک وجہ ہے احساس کمتری. کیا بھائی، میرے ماں باپ پڑھائے نہیں میرے کو، اچھے اسکولوں میں نہیں پڑھ سکا میں، یا میرے کو اللہ تعالیٰ دماغ نہیں دیے، میرے اندر ہوشیاری نہیں ہے. ایسا آدمی کے اندر احساس کمتری. احساس کمتری میں بھی آدمی پریشان رہتا خواہ مخواہ. بعض لوگوں کو اس کے اپوزٹ دوسری بیماری رکھے ہے، احساس برتری، میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. وہ احساس برتری میں کیا ہوتا کہ سب لوگ اس سے نفرت کرتے، جو بھی جیسا ہی بڑا ہوں ویسا دکھاتے رہتا، وہ اس کے لہجے میں حقارت آ جاتی، دوسروں کے دل توڑنے والی حرکتیں اس پر شروع ہو جاتی، ایسی باتیں کرنا شروع کرتا. کرنے کی وجہ سے جو سہارے بن سکتے تھے سب اس کے مخالف ہو جاتے تھے، احساس برتری کی وجہ سے. تو دوسروں کی حقارت آ جاتی، تکبر آ جاتا، جس کے اندر احساس برتری ہوتی، حسد آ جاتا. ذرا کوئی ترقی کرے تو انہیں بولتا، ارے بھائی اپنے کو بڑا سمجھ رہا تھا، انہیں کہاں سے بڑا آ گیا. بولتا اس کو عزت کرے، 4 لوگ مل رہے، دیکھو اس کو، ہم محلے میں اس کا نام ہو رہا. ارے انہیں کئی کو لوگ حولے ہو گیا کہ اس کے پیچھے کئی کو جا رہے، اس کو جلنا شروع ہوتا، کیونکہ اپنے کو بڑا سمجھ رہا، دوسرے کو بڑائی مل رہی تو اب اس کو برداشت نہیں ہوتا. ایسے ہی کیا ہے، آج کل کے مزاجوں میں تحمل کی کمی ہے، برداشت کرنے کی. جلدی غصہ آ جاتا، جلدی مایوسی آ جاتی، جلدی بے چین ہو جاتا، جلدی ڈانٹ دیتا، کچھ تو بھی کر دیتا. ٹالرنس جس کو بولتے ہیں نا، برداشت کرنا، بہت بڑی صفت ہے انسان کی، اللہ تعالیٰ رکھیں. اب وہ ٹالرنس نہیں ہے تو معمولی باتوں پہ فضول کی شکایتیں ہو جاتی. برداشت کرنے کی طاقت، سب لوگ ہم جیسا سوچ رہے ویسے ہی سوچنا، ہماری جیسی طبیعت ہے ویسے ہی پورے اطراف کے لوگ رہنا، ایسا ہوتا کیا؟ اللہ تعالیٰ ہر پھول کا الگ کلر رنگ رکھے ہیں، ہر ایک کی خوشبو الگ ہے، ہر انسان کی اپنی ایک طبیعت ہے، ہر ایک کے اپنے حالات ہے، ہر ایک کا اپنا مزاج ہے، سب کو ڈیفرنٹ بنائے. اب آدمی کیا بولتا، سو میرے ویسے ہو جانا، بولے تو میں جیسا سوچ رہا ہوں ویسے ہی سوچنا، میری جیسی عادت ہونا، میرے جیسا مزاج ہونا، ایسا کیسا ہو سکتا؟
تو جب الگ الگ مزاج والوں کے بیچ میں رہنا پڑ رہا ہے تو پھر برداشت ہے نا. ایک تیز بھاگنے والا رہتا, ایک سلو موشن رہتا, سمجھے. ایک کی ٹریکٹر کی طبیعت ہے, ٹریکٹر ہے, بلڈوزر ہے, جے سی پی ہے, سلو ہو جاتا ہے. ایک کار ہے, وہ تیز بھاگنے کی واسطے. تو الگ الگ مزاج کے لوگ ہیں, جب وہ مل کے ایک جگہ رہتے ہیں تو برداشت کرنا پڑتا ہے ایک دوسرے کو. برداشت کے بغیر زندگی گزر ہی نہیں سکتی. کسی بھی مقام پہ رہے آدمی, اس کو کچھ برداشت کرنا پڑتا. وقت کا ہٹلر بھی ہے کوئی نا, تو بھی اس کو برداشت کرنا پڑتا. اس کی زندگی میں کتنے لوگوں کو برداشت کرنا پڑتا اس کو. میں ہٹلر ہوں, جو دل میں آتے گلا کٹایا تو گولی مار دیتا ہوں بولے تو بھی اس کو بھی نہیں جمتا. اس کو بھی برداشت کرنا پڑتا. اس کی زندگی پڑے تو انہیں بھی کئی جگہ پہ مجبور ہو جا کے رہتا. تو اس زمانے میں کیا ہے, برداشت کی صفت خاص طور پہ نوجوانی میں بہت کم رہتا ہے برداشت. اچھا خون جوش میں رہتا, زندگی کا کوئی تجربہ نہیں رہتا, جو دل میں آیا وہ کر دینا بول کے رہتا. جو بیچ میں راستے میں رکاوٹ آیا تو اس پہ غصہ آیا نہیں کرا بولا. ماں باپ بھی ذرا ڈانٹے گا گھر سے نکل جاتا ہوں بولتا. کوئی ذرا سمجھائے تو غصہ آتا, باپ بھی سمجھائے تو غصہ آتا. بڈھا بولتا ہلو دوستوں میں جا کے, بڈھا بہت ہی پیچھے پڑا جا رہے بولتا, کام مرتا کیا ہی بولتا. باپ کو بولتا آج کل نوجوان منہ سے نہیں بولا تو سوچتا ایسا. کیوں؟ تحمل نہیں ہے طبیعت کے اندر. میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے. وہ بھی ذرا سمجھا ہے کہ اماں انہوں اپوزٹ ہے رہے, کیسا بھی سمجھاؤ مخالف بھی سمجھتا ہوگا. اور دوسری طرف کیا ہے بولے تو اچھی صفات بنانے کی محنت کہاں ہو رہی. کیا اسکول میں اچھی صفات بنا رہے, گھر میں امی بابا اچھی صفات سکھا رہے. کوئی بھی اچھی صفات کوئی بھی نہیں سکھا رہا. سب کمانا سکھا رہے, ناچنا سکھا رہے, ڈانس کرنا سکھا رہے, شو کرنا سکھا رہے. تو اما بھی بنتی ٹھنتے رہتی, ہوش میں آئے تک بچے کو امی بھی سج رہے, فلاں شادی میں جانا ہے فلاں, وہ بھی سجنے میں سے, بابا بھی پودا مارنے میں سے. تو اخلاق بنانے کا ماحول کہاں ہے بول کے, صفات اچھی صفات بنانے کا ماحول نہیں. اب بری صفات ہے, بری صفات والے لوگ رہیں گے تو اس میں برائی نکلے گی, اچھائی کہاں سے نکلے گی. تو چونکہ اچھی صفات بنانے کا ماحول نہیں ہے تو بری صفات بہت ہے زندگیوں میں. اب بری صفات والوں سے جب سامنا پڑتا ہے تو دل کو تکلیف ہی پہنچتی ہے. تو اس طرح سے کیا ہے, اوپر سے کوئی بھی آدمی پانی دکھ رہا تو اندر سے آگ ہے, سب پریشان ہے, مصیبت میں ہے سب لوگ. تعلیم یافتہ آدمی ہے, باصلاحیت ہے, وہ بھی پریشان ہے. دیندار ہے, نمازی ہے, دینی باتیں کرتا ہے, انہیں بھی پریشان ہے. ہر ایک شکایتوں کے ساتھ ایک گھٹن والی زندگی گزار رہا ہے, بوجھ اس کو محسوس ہو رہا ہے. تو یہ جو کیفیت ہے نا, بے چین رہنا, پریشان رہنا, ٹینشن میں رہنا, ڈپریشن میں رہنا, یہ بالکل ایمان کے خلاف کیفیت ہے. یہ مومن کی صفت نہیں ہے, یہ شیطانی صفتیں ہیں. یہ شیطان کا ایک نام ہے ابلیس. مایوس ہو گیا, مایوسی اس کے اوپر. تو یہ جتنی بھی حسد شیطان کی صفت ہے, غصہ شیطان کی صفت ہے. تو بہرحال یہ جو ڈپریشن کی جو بات ہے نا, مایوسی کی, اداسی کی جو کیفیت ہے, یہ ایمان کے خلاف ہے. ایمان والا ایسا نہیں رہ سکتا. اور جو آدمی زیادہ ٹینشنوں میں رہتا اس کا ایمان آؤٹ ہو جاتا, ایمان کی جو تاثیر ہے وہ ختم ہو جاتی اس کے اندر. ایمان سے جو اخلاق پیدا ہوتے ہیں, ایمان سے جو ہمت پیدا ہوتی ہے, ایمان سے جو تعلق معلّہ ہوتا ہے, وہ سب غارت ہو جاتا ٹینشن والے کی زندگی میں. پورے دین کا, ایک آدمی کا پورا دین کمزور کر دینا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے, اس کو پریشان رہنا سکھاتا. جو پریشان رہنا سیکھا ہوا آدمی, تو اب اس کی نہ نماز صحیح رہتی, نہ اس کی تلاوت صحیح رہتی, نہ اس کی گفتگو صحیح رہتی, ہر جگہ وہ لوز ہو جاتا. تو ٹینشن میں رہنا بہت خطرناک چیز ہے. آدمی برائی کے راستے پہ چلے جاتا, اللہ سے تعلق کمزور ہو جاتا, شیطان سے تعلق بہت اچھا جم جاتا. دوسرا نقصان کیا ہے ٹینشن میں رہنے کا, پریشانی. کسی کو نیند آ رہی تو ذرا سیدھا بیٹھو, بولو
اس لیے کہ ارادہ تو سننے کا تھا بول کے بیچارے بیٹھے، مگر اب نیند آ رہی ہوں گی، کیا کریں گے؟ تو پہلو بدلتے رہیے، اور ایسا مت بیٹھیے جس سے نیند آنے کو خود دعوت دے رہے، بیٹھنے کے انداز پہ بھی ہے، وہ زیادہ کہیں بھی سہارا مت لو، بغیر سہارے کے بیٹھو۔ تو یہ ٹینشن کا پہلا نقصان کیا بتایا میں ابھی؟ پریشان رہنے کا پہلا نقصان کیا ہے؟ ایمانی کیفیت تباہ ہو جاتی ہے، یہ مومن میں جو کیفیت رہنی چاہیے وہ کیفیت خراب ہو جاتی ہے۔ دوسری تباہی کیا ہے ٹینشن میں رہنے کی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے جو نعمتیں دی ہوئی ہیں زندگی میں، جو اللہ کی نعمتیں ہیں، وہ نعمتوں کا مزہ لینے کی فرصت نہیں ملتی، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے مزہ لینے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ حالانکہ دنیا میں ہر آدمی کے پاس اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر لکھنا چاہے تو لکھ نہیں سکتا، چاہے جھوپڑی میں رہنے والا کیوں نہ ہو، چاہے انہیں اندھا کیوں نہ ہو، اس کے پاس اتنی نعمتیں ہیں اللہ کی دی ہوئی کہ وہ پورا لکھ نہیں سکتا لکھنا چاہے تو۔ مگر جو آدمی پریشان رہتا، اس کو اپنے اطراف کی نعمتیں نظر نہیں آتی، میرے دشمن کو اللہ ایسا نہیں رکھنا بھائی بولتا انہیں، حالانکہ اس کے پاس کتنی نعمتیں رہتی، اپنے کو بہت بڑا مظلوم، یہ بہت بڑی اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں محسوس نہیں کرتا آدمی۔ گھر میں ماشاء اللہ ہیرے کے ایسے بچے ہیں، مسکراتے ہوئے کھیل لینے والے بچے، ابو ابو بول لینے والے بچے، سر پہ چڑھ جانے والے بچے۔ ٹینشن والے کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، وہ بچوں سے کیسا کھیل لینا، کیسا بات کرنا، بولتا ہے ابو ابو چڑھتے رہتا ہے، بھائی پریشان ہو، یہ کیا رہے۔ گھر میں امی جان ہے، ابھی شادی نہیں سمجھو، امی جان ہے، کتنی بڑی نعمت ہے امی۔ جب امی سے محروم ہو جاتے معلوم ہوتا امی کیا چیز ہے، چاہے بالکل کچھ بھی نہیں کرتی امی، خالی کونے میں بیٹھ کے رہتی وہ امی بھی کتنی بڑی نعمت ہے، وہ امی جانے کے بعد معلوم ہوتا تمہارے کو۔ امی کی جو مٹھاس ہے، امی کی جو ہمدردی ہے، امی کا جو لگاؤ ہے، کتنی محبت کرنے والی ماں ہے، احساس ہی نہیں ہوتا ٹینشن والے بچے کو۔ باپ شفقت والا باپ ہے، اس کا احساس نہیں ہوتا آدمی۔ اللہ تعالیٰ کتنے جسم میں صلاحیتیں دی ہیں، اس کا احساس ہی نہیں رہتا۔ ہر آدمی میں سکسیس ہونے کی پورے ہتھیار رکھ کے بھیجے اللہ تعالیٰ، کسی کو بھی ناکام بنانے کے واسطے نہیں بھیجے۔ ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی قابلیت ہے، بغیر قابلیت کے لوگ کوئی ہے نہیں دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز پیدا نہیں کی جو ہر اعتبار سے ناکارہ ہو، نہیں پیدا کیے۔ اپنے جوہر کو پہچانو، تم بہت کچھ ہے تمہارے اندر، جو چیز ہے وہی یوز کرو، جو نہیں ہے سو چیز سوچ کے ہاں کر لیتے بیٹھے۔ رنگ کالا ہے، آواز میٹھی رہتی، دیکھو آپ، آواز میٹھی رہتی، کچھ نہ کچھ ایک چیز نہیں۔ اب میں بولنے میں بیٹھوں گا تو پھر لمبا، اب میں سامنے فوٹوز آتے جائیں گے، میں بولتا رہوں گا، یہ چیز نہیں رہتی، یہ رہتی، یہ نہیں رہتی، یہ رہتی۔ جو انسان زندگی میں سوچتے رہتا ہے اس کو سب مثالیں آتے رہتی۔ کچھ نہیں ہے تو اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ رہتا۔ کوئی آدمی دماغ کا بہت تیز رہتا، محنت کی عادت کم رہتی ہے۔ ایک آدمی کا دماغ بہت تیز نہیں رہتا، مگر پکڑا تو گھوڑ پوڑ کی پکڑ رہتی ہے اس کی، زمین ٹلت زبان ٹلت نہ ٹلت گرو یوں خاموش ہی دکھتا، مگر تھوڑے دن بعد دیکھو آدھی چلے جاتا، پکڑ رہتی اس کے اندر۔ ہر آدمی کے اندر جوہر ہے، مگر ٹینشن والے کو میرے اندر کیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا، کیسا میں فائدہ اٹھا سکتا ہوں، کتنے اچھے دوست ہیں، کتنے اچھے رشتے دار ہیں، کتنے اچھے محلے میں ہوں میں کیا کیا فائدے نہیں اٹھا سکتا ہوں۔ ٹینشن والا ایک دم اندھا ہو جاتا ہوگا، مایوس، کچھ بھی نہیں، ایسا دکھتا بس ساری دنیا کی مصیبتیں میرے اوپر ہی چاہ رہی، اب میں مر گئے تو اچھا تھا دوپہر سے پہلے بس آتا۔ اور کیا ہوتا، یہ پریشان رہنے سے آدمی جلدی بوڑھا ہو جاتا۔ صدموں کے نقوش، کیا ہے وہ، چہرے کے نقوش اتنے صدموں نے بدل ڈالے، لوگوں نے مجھے میری آواز سے پہچانا۔ سورج شکلی جو غائب ہو گئی، آواز سے پہچانا، ارے تم ہے کیا، وہ کریم الدین صاحب ہے کیا، ارے کیا جی کیا تھے، کیا ہو گئے وہ۔
پورے ناک نقشہ ہی چوٹ ہو جاتا. تو وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا آدمی ٹینشن کی وجہ سے. سب آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں, اچھا یاد رکھ کے بن کے یاد رکھ لو, کام کی چیزیں. اور ایک کیا ہوتا, ٹینشن والا آدمی نکما ہو جاتا, ناکارا, کچھ کام نہیں, خالی بیٹھ کے رہتا. اسے سمجھ میں نہیں آتا کیا کرنا, کچھ بھی کرے تو کام ہی کرے, دماغ نہیں چلتا اس کا, پوری صلاحیتیں مر جاتی, اس کی ہوشیاری, چالاکی, پھرتی سب ختم ہو جاتی, نکما ہو جاتا مایوس رہنے کی وجہ سے. اور کیا ہوتا کہ اطراف کے لوگوں کے واسطے بوجھ ہو جاتا. انہیں کیا سمجھتا, میرے کو اتنا ٹینشن ہے, لوگاں ذرا میری خاطر کرنا تھا, لوگاں ذرا میرے کو تسلی دینا تھا, لوگاں ذرا میرے کو جو ہے سائڈ دینا تھا, نہیں سمجھتے رہتا. لوگ اطراف والے کیا سمجھتے, کہیں کی مصیبت تو بھی ہے نہیں بولتے. انہیں آیا تو محفل کی خوشی ختم ہو جاتی, صورت الگ بڑھ جاتا. اس سے بات کریں گے اپنا موڈ خراب ہوتا, ایک کہانی لے کے بیٹھتا, روتی صورت ہے. تو جہاں رہتا لوگ اس کو بوجھ سمجھتے. انہیں کیا سمجھتا, اپنی پریشانیاں بول بول کے ہیرو بنتے رہتا اپنے دل کو. ایسا بولتا شوق سے, ایک بہت ہی بڑے کارنامے بولے رہا, ویسا اپنے ناکامیاں بولتا ہے. اور لوگ بولتے آ گیا رے, بس اب آفت کا ڈولا آ گیا وہ. اب بھاگتے, اس کے بعد لوگ انہیں ادھر سے آ رہا ہو تو ہلو ادھر سے نکل جاتے رہتے. آیا تو کچھ تو بھی کہانی سناتا, خام کا موڈ خراب کر دیتا. تو ایسے آدمی سے جو ہے لوگ بھاگتے ہیں, وہ خود لوگوں کے اوپر بوجھ بن جاتا. بیوی پہ بوجھ, ماں باپ پہ بوجھ, ساتھیوں پہ بوجھ بن جاتا. اور ایسا آدمی کبھی ترقی نہیں کر سکتا کیونکہ ڈپریشن میں رہتا. اور سب سے خراب بات کیا ہے کہ ایسا ٹینشن میں رہنے والا آدمی, پریشان رہنے والا آدمی, اللہ تعالیٰ اس کو بہت ناپسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا چہیتا نہیں رہتا کبھی بھی انہیں. اللہ تعالیٰ غصہ آتا ایسے انسان کو, کیوں, مایوس, اداس, منفی سوچ والا, اللہ کو ناپسند ہے. تو ہم لوگ, کئی لوگ کیا ہے, اسلام بولے تو کیا سمجھتے, بولے تو یہ پورا ٹاپک نہیں رہتا سمجھتے اسلام میں. یہ سب رہتا کہ اسلام میں اسلام میں تو نمازیں پڑھنا, قرآن شریف کی تلاوت کر لیتے بیٹھنا, وہ اجتماع میں بھی حاضر, یہ اجتماع میں بھی حاضر رہنا, یہ دین اتنے سے سمجھتے. یہ ٹینشن والے کو اللہ کیسا باندھ کے مارنے والے ہیں وہ اپنے کو نہیں معلوم. صورت ڈال لے کے رہتا, اداس رہتا, یہ بھی حرام ہے یہ نہیں معلوم اس کو. مایوسی کفر ہے یہ نہیں معلوم. کفر, زنا بڑھ کے ہے, کفر بڑھ کے ہے, کفر بڑی غلطی ہے. تو مایوس ہو جانا یہ کفر ہے. اور کتنے نوجوان ہیں مایوس رہتے ہیں. تو اپنی سوچ کیسی رہنا, اپنا بیہیویئر کیسا رہنا, اپنا ایٹیٹیوڈ کیسا رہنا, اپنا رویہ کیسا رہنا, یہ بھی سب دین ہے. دین میں یہ سب آتا. اب یہ چیز نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے کئی لوگ نمازی رہتے ہیں, دینی مجلسوں میں رہتے, مگر جب دیکھو مایوسی کی باتیں کرتے رہتے, جب دیکھو ٹینشن بولتے رہتے. ارے دیندار آدمی ٹینشن کیسا رہتا ہے جی؟ حالات اس کے کیسے بھی رہتے مگر وہ اچھا رہتا. انہیں کمل کا پھول کیچڑ میں رہتے بھی کمل کا پھول ہی رہتا ہو, گلاب کا پھول کانٹوں کے بیچ میں رہ کے بھی گلابی رہتا, انہیں کانٹے گھسا ہو جاتا ہے. تو کچھ بھی مسائل ہو, مومن کے ساتھ ہشن بشن پھول کی طرح رہنا. اللہ ہمارے ساتھ ہے, پریشانی کی بات کیا ہے؟ اللہ جس کے ساتھ ہے ان کا ٹینشن میں رہ رہا. تو ہم لوگ اس کو دین نہیں سمجھتے. جو ٹینشن والے سے بہت لوگوں کو تکلیف ہوتی. گھر والے بیچارے اچھے موڈ میں رہتے, اس کا موڈ خراب لے کے بیٹھنے سے ان کی خوشی ختم ہو جاتی. گھر میں بریانی کھاتے رہتے وہاں, کتنی محنت سے بریانی والا آ کے ابھی منہ ڈال کے بیٹھا, ٹینشن میں ہے, پورا سب کو تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی. وہ لوگ ہنسنا چاہتے, وہ لوگ بول لینا چاہتے, اس کی صورت دیکھ کے بول لیتے نہیں. کتنے لوگوں کو تکلیف دینا حرام ہے نا صاحب, دوسروں کو تکلیف دے سکتے. ٹینشن والے کو پتہ ہی نہیں چلتا میری وجہ سے کتنے لوگوں کو تکلیف رہ رہی. موقع محل کا اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا, ہمیشہ اس کا رونا جو اس کو لگا ہوا رہتا. اللہ اکبر. تو اسلام میں یہ سب
جو یہ بیماری ہے، یہ غلط چیز ہے، تو اس کو دور کرنے کے واسطے ہدایات بھی ہے۔ تو پہلا اصول کیا ہے صاحب؟ کچھ بھی ہماری زندگی میں کوئی چیز ایسا پریشانی بول کے دکھ رہی، ارے میں یہ گھر میں کہیں کو پیدا ہوا کیا ہی گرے، ارے یہ گھر میں کہیں پیدا، اس سے شکایت ہوتی والوں کو، یا پھر میرے یہ حالات کہیں ہوں گے، میں ایسے لوگوں میں کہیں ہوں گا، ایسا سوچتے رہتا آدمی، پورے ماحول سے، اطراف والوں سے، سب سے شکایت۔ تو پہلا اصول کیا ہے یاد رکھنا، ٹینشن کو بھگانا ہے تو پہلا اصول یہ سوچنا کہ یہ جو پوری دنیا جو چل رہی ہے نا، یہ الل ٹپ نہیں چل رہی، اندھیر نگری نہیں ہے یہ، بلکہ ایک اللہ میاں چلا رہے، ایک اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، ایک اللہ جو بہت ذہین ہے، وہ اللہ بہت نیک ہے، وہ اللہ بہت زیادہ حکمت والے ہیں، وہ چلا رہے، تیری عقل زیرو ہے ان کے سامنے، تو کہاں جا کے مشورے دینا شروع کر دیا، اتنے زبردست اللہ چلا رہے، وہ دنیا تیرے کو سمجھ میں نہیں آ رہی، تو حولا ہے، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ان کی عقل میں کمی نہیں ہے۔ پہلی بات، اگر سمجھ میں نہیں آ رہا، اپنا خاندان سمجھ میں نہیں آ رہا، اپنا پیشہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اپنے اطراف سمجھ میں نہیں آ رہا، اپنی پرسنالٹی خود کو سمجھ میں نہیں آ رہی، تو ان کو دوش بن دینے کے بجائے پہلے سوچو کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، سب کرنے والے اللہ ہے۔ میری بیوی ایسی ہے، وہ تو وہ بیوی کون پیدا کرے؟ اللہ، اور تیرے کو اس سے جوڑے سے کون؟ اللہ، اور اللہ کے ہر کام میں حکمت رہتی۔ میرے بھائیاں ایسے، تو بھائیاں کو بنائے کون؟ اللہ، اور تیرے بھائی ان کو جو رشتہ جوڑے کون ہے؟ اللہ۔ نہیں ہمارا آفیسر خراب ہے بھائی، بالکل کھڈو سے، ایسا ہے ویسا ہے بولتے، وہ آفیسر کو پیدا کرے سے اللہ، اور تیرا آفیسر اس کو مقرر کرنے والے اللہ۔ ارے ہمارا پیشہ غلط ہے جی، غلط پیشے میں آ گیا میں، تو پیشے بنائے کون؟ اللہ۔ تم اس میں پھنس کے ہے آج تک، تو وہ بھی اللہ جل رکھے۔ اب پیشہ سمجھ میں نہیں آ رہا، بدلنا ہے، دعا کرو بدل دے دے۔ تو یہ جو دنیا سے اطراف چل رہی نا، جس کو دیکھ دیکھ کے تو مایوس ہو رہے، اداس ہو رہے، ٹینشن لے رہے، ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ بہت بڑے عقل مند نہیں ہے، بہت بڑے عقل مند اللہ والے اللہ چلا رہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب ہم حق کے ساتھ ہم نے پیدا کیا ہے، اس کے پیچھے ہماری پلاننگ ہے۔ فرمایا اسی کی حکومت چلتی ہے، پتے پتے پہ بھی اس کی حکومت چلتی ہے، اس کی مشیت سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ اور کچھ چیزوں سے اللہ راضی ہے، کچھ چیزوں سے ناراض ہے، لیکن یہ کہ ان کی مرضی کے بغیر دنیا میں، منشا کے بغیر، ان کی مشیت کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ تمام بندوں پر پورا کنٹرول رکھتا ہے۔ تمہارا جو آفیسر ہے نا، بہت ستا رہا، وہ آفیسر پورا اللہ کے کنٹرول میں ہے نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اس کو ڈھیل دے رہے اللہ میاں، وہ تو اللہ میاں ڈھیل دے رہے تو تم کو ایکٹیکٹ کر رہے، خراب ہے تو اس کا بھی ایک وقت مقرر رہتا، تم کو ٹینشن لے رہے، جو قابو رکھتا ہے اس پہ پورا، انہیں موقع دے رہا، اس کو تم بھی موقع دو، دیکھو آگے کیا ہوتا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور اللہ خیر کامل ہے۔ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، کوئی بھی بری چیز اللہ سے منسوب نہیں کر سکتے، وہ بری ہو تمہارے ماحول میں، اس کی برائی سامنے آ رہی کچھ بھی، مگر اللہ تعالیٰ جو کر رہے اس کے پیچھے خیر ہی ہوتا ہے۔ اور اللہ قادر مطلق ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، ہر کلمے والے کے دوست ہے۔ تو کلمہ والا ہے نہیں ہے، کلمے والا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دوست ہے، سمجھے؟ تو پریشانی کیا ہے جی، دوست ہے، سب سارے کام جس کے ہاتھ میں وہ تمہارا دوست ہے، تو پریشان ہوتے گا؟ تم کو معلوم ہے فلاں کام بہت ٹیڑھا ہو رہا، بہت یہ ہو رہا، بعد میں بولے ارے اس کے بڑے ارے انہوں ہمارے ابا کے دوست ہیں جی، فون کرے تو ہو جاتا بولتا۔ تو ساری دنیا جو چلانے والے کون ہے، وہ ہمارے کون ہے، دوست ہے وہ، پھر پریشانی کی بات کیا ہے؟ اور نہ صرف دوست ہیں، وہ جو ہے بولتے ہیں کہ میں قریب بھی ہوں، بولتے ہیں دوست بھی کہاں کی 7 سمندر پار نہیں ہے،
انی قریب، میں تمہارے سے قریب ہوں. سارے مسئلوں کی کنجی جس اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ کہاں ہے؟ تمہارے قریب ہے. انی قریب، اور ایسے قریب نہیں ہے کہ کانا بند کر لے کے بیٹھے نہیں. کیا تو بولو، میں تو سننے والا ہوں نہیں، ویسا نہیں ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی مجھ سے دعا کرتا ہے، کچھ پوچھتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں. میں ایسا نظر انداز کرنے کی طبیعت والا نہیں ہوں، میں جواب دیتا ہوں. خاص طور پہ کلمے والا جب دعا کرتا ہے تو اللہ جواب دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نظر انداز نہیں کرتے ہیں وہ، بلکہ جو جتنا مانگتا اتنا اس سے خوش ہوتے. ہمارے پاس کیا ہے، ہم کسی کو بہت جوش میں آ گیا، لے جا کے 1000 روپے دے دیے، پھر ایک وقت بڑا خیال ہے ضرورت ہے تو پھر 1000 1 سے 4 مرتبہ دینے کے بعد پھر انہیں ہلی اشارہ کرا. ارے کب دیکھو تو مانگتا چلتا رہنے. ایک وقت ایسا آ جاتا بیزارگی شروع ہو جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ویسا نہیں ہے. جو جتنا زیادہ مانگتا اس سے ان کو اتنی محبت ہو جاتی ہے. ارے میرے سے مانگتا ہو. تو ایسے اللہ تعالیٰ ہے. پوری کائنات کے جو کی پرسن ہے انہوں ایسے ہے کہ ہمارے دوست ہے، جتنے بولت اور خوش ہوتے، مانگنے میں کوئی پرابلم نہیں. تو ایک پوائنٹ یہ ہے صاحب، پریشانی سے لڑنے کا پہلا پوائنٹ کیا ہے بولو؟ کون بولتے؟ اور صاف بولتے. اچھا نمبر بہت لائن پرسوں. پریشانی میں پریشان نہیں ہونا بولے تو پہلا پوائنٹ کیا سوچنا؟ ہر کام اللہ کر رہی ہے، دھیان رکھ. ویسا ہی بولے گے، بتا تو سب بولتے رہتے. یہ ساری دنیا جو ہے نا ایک بہت بڑے پلان والے کے ہاتھ میں چل رہی ہے. وہ بہت بڑا پلان والا ہے، بہت حکمت والا ہے. وہ اپنا ہے، وہ شریر نہیں ہے، وہ خیر ہے. وہ یہ جتنے بھی وہ ہو رہے، جو میرے کو مصیبتیں دکھ رہے، وہ سب چلانے والا کون ہے؟ وہ حکمت والا ہے. وہ بولو اللہ ہے تو بول رہا تو بولتے بھائی وہ حکمت والا ہے، وہ پلاننگ والا ہے. اس کے ہر کام کے پیچھے آگے جا کے خیر ہی خیر رہتا ہے. میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوں گا، اس کی عقل تو بڑی ہے. اس واسطے میرے ساتھ جو حالات ہو رہے ہیں پہلے سے وہ اللہ تعالیٰ لکھے ہوئے ہیں. ان حالات میں مجھے وہ رکھے ہیں، اس کے پیچھے ان کی عقل ہے، اس کے پیچھے ان کے اچھے مقاصد ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے وہ مصیبت دکھ رہی. مگر جو اصل مینج کرنے والی جو ہستی ہے وہ کوئی بری ہستی نہیں ہے، کوئی دشمن ہستی نہیں ہے، کوئی غیر ہستی نہیں ہے، کوئی کم عقل ہستی نہیں ہے. بہت اچھی. جب اس کے ہاتھ میں رہنے کے بعد اپنے پریشان ہونے کے بعد کیا؟ پہلا یہ. اچھا دوسری جو ہے پریشانی کی بنیاد کیا ہے؟ ٹینشن کی بنیاد آدمی کیا سمجھتا، عام آدمی، کہ جتنے پریشانی آئے پورے میچ کرنا ہے سمجھتا، ہر کام میرے کو ہی کرنا ہے سمجھتا. سمجھے؟ سامنے اتنی چیزیں ممکنات ناممکن چیزیں ہیں. سمجھے؟ جتنے بھی کام آئے سامنے وہ میرے سے ہو نہیں سکتے. اور اس کے ساتھ دل میں کیا سمجھ رہا، میرے کچھ کرنا ہے، یہ پہاڑ ہٹانا ہے اور یہ پہاڑ میں ہٹا نہیں سکتا. اب اس واسطے پریشان ہونا شروع کرتا. تو صحیح کیا ہے؟ صحیح اصول کیا ہے؟ نبیوں نے آ کے کیا سکھایا ہے کہ پورا کام کرنا تمہارے ذمہ داری نہیں ہے بول کے. اتنے تم کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں، مشکلات نظر آ رہی ہے اپنی اطراف، یہ مشکلات اس کو دور کرنا یہ تمہارا کام نہیں ہے. تم خالی پہلا قدم اٹھاؤ، منزل تک پہنچانے والے اللہ ہیں. آج جتنا اسٹیپ تم لے سکتے ہو، اس گھنٹے میں جتنا تم مسئلے کو 1 انچ ہی ہٹا سکتے ہو، اتنا ہی تمہارا کام ہے. یہ کہاں ہوتا، یہ پہاڑ کتنا ہٹتا، کب ہٹتا، وہ نہیں بول رہے. تم کو بول رہے ایک پتھر لے کے ہٹاؤ، ادھر سے ہوتا ختم. پہاڑ کو مت دیکھو، پتھر ہٹاؤ. پورا پہاڑ ہٹانے والے ہیں اللہ. تم کو اسٹارٹنگ کہاں سے لینا ہے، اتنے پتھر اٹھانا ہے. پوری چیز دیکھ کے ہاں پریشان نہیں ہونا، میرے سے نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، یہ پریشان نہیں ہونا کسی بھی مسئلے میں. آج کے دن میرے سے کیا کرنا ہے بھائی، مجھے اللہ دماغ لگایا، 4 آدمی سے مشورہ کیا، آج مجھے کیا کرنا چاہیے، کتنا کرنا، وہ کر کے بے فکر ہو جاؤ. پورا کرنے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے. پورا کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہیں. سمجھے؟ اور اللہ کے واسطے کچھ مشکل ہے کیا؟ تو ہر کام کیا کرنا، اکیلے نہیں کرنا، اللہ میاں کو ساتھ میں لا لینا ہو گیا.
نوکری ڈھونڈنا ہے اکیلے نہیں ڈھونڈنا، اللہ میاں کو ساتھ ملا لینا، سمجھے؟ شادی کر لینا ہے، اچھی دلہن ڈھونڈنا ہے، اکیلے نہیں ڈھونڈنا، اللہ میاں کو ساتھ ملا لینا۔ کچھ بھی کرنا ہے اپنے کو کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ کو ساتھ ملا لینا ہوگا۔ ان کو ملا لینے کا طریقہ آسان ہے، یا اللہ میرے کو کچھ بھی نہیں آتا، میں آپ کا بندہ ہوں، آپ کو دل سے محبت کرتا ہوں، میں میری یہ ضرورت ہے، میں تو کر نہیں سکتا، آپ کے واسطے بہت آسان ہے، آپ کرو۔ دل سے بولنا شروع کرو، بولتے جاؤ بولتے جاؤ، دل سے بولو، بس اس کی پوری طاقت تمہارے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو ہر کام میں خود پورا نہیں کرنا ہے، سب کرنے والے اللہ ہے۔ اس واسطے مسلمانوں کی زندگی میں جو سکون ہوتا ہے اس کو دیکھ کے انگریزاں پریشان ہو جاتے رہتے کہ اتنی مشکل حالات ہو اللہ کرنے والے بولتا ہوگا مسلمان، سکون میں رہتا۔ یہ کافروں کا مسئلہ کیا ہے؟ انگریزوں کا، ذرا کمپنی فیل ہو گئی اپنے ریوالور لے کے مار دیتا، اپنے آپ کو مار لیتا، خودکشی کر لیتا رہتا۔ وہ سمجھتا کہ میں پورا ذمہ دار، میرے کو کرنا تھا میں نہیں کرا۔ مسلمان یہ نہیں بولتا میرے کو کیا کرنا تھا کرا بھائی، باقی اللہ کو منظور بولتا ہوں میں، سب کام میرے کو کرنا ہے، یہ مسلمان نہیں سوچتا۔ جتنا میرے سے ہو گیا اتنا ہی کرنا ہے میرے کو، باقی کرنے والی ذات اللہ کی۔ فیل ہو گیا تو اللہ نہیں چاہتے تھے بھائی میں کیا کروں، میرے سے جتنا کام کر دیا، میں میرے حصہ ادا کر دیا، جب اتنی محنت سے ڈالے تو پی لیں گے۔ تو آدمی کیا سوچتا اتنا بڑا خردہ ہے بھائی، 50 لاکھ ہو گیا، کیسا ادا کروں گا؟ 50 لاکھ 50 لاکھ 50 لاکھ بول کے اندر جاتے رہتا، پریشان ہوتے رہتے۔ تیرے واسطے 50 لاکھ بہت ہے بھائی، اللہ کے واسطے کیا ہے؟ تیری نیت ہے نا، جب بھی میرے حالات ٹھیک ہوں گے میں دینا شروع کر دوں گا۔ دل میں ڈبانے کی نیت نہیں ہے نا تمہارے دل میں جو ہے بہانے کر کے ڈبانے کی نیت، تمہارے دل میں بھائی قرضہ ہے بیچارے وقت پہ دیے، میرے کو واپس کرنا ہی کرنا ہے۔ وہ کرنا ہے واپس، تم صحیح سوچ رہے ہیں، اس کی علامت کیا ہے؟ جتنے دے سکتے اتنے دے دو، میں نے اتنا دے سکتا اتنا ہے مگر میں اتنا دے سکتا ہوں، وہاں سے تو شروع کرو۔ خردے پورے پیسے پورے پیسے کھا لیتے جا رہے ہیں، ایسا نہیں، جتنا کر سکتے آپ رائی کے برابر ہی قرضہ اپنا ہٹا سکتے وہ کرو آپ۔ اور قرضہ ادا کرنے کے واسطے آپ ذرا محنت سے کماؤ۔ قرضہ ہے بول کے اور پریشان ہو کے پلنگ پہ سوچ کیا فائدہ؟ کیا کما سکتے کماؤ بھائی، کیا کوشش کر، 4 ہاتھ پاؤں مارو۔ تو آدمی سوچتا ہے بہت بڑا قرضہ ہے، آدمی سوچتا ہے بہت بڑا دشمن ہے بھائی، پورا دادا ہے پورا حیدرآباد کا، سب کو نہ چاہو، انہیں پیچھے پڑ گیا، آپ کیا کریں گے؟ پریشان، دشمن بڑا ہے۔ تو اپنے کو مقابلہ کرنا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کو ساتھ میں ملا لینا ہے، ختم۔ اللہ کدھر سے بھی اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ ایسے سخت مقابلہ ہے، یا ماحول بہت خلاف ہے، پورے خاندان کا ماحول خلاف ہے، پورے آفس میں ماحول خلاف ہے، اتنی بڑے لوگوں کو میں کیسا سمجھاؤں گا میں، بول کے ٹینشن لیتا ہوں۔ تو کیا ہے، کیا سوچنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں، اللہ کو میں ساتھ ملا لوں گا۔ اس کے واسطے ایک بڑا پیارا شعر ہے، کیا غم ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ ایک اللہ ہے تو کافی ہے، پوری دنیا بھی خلاف ہو گئے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن مجید میں بڑے پیارے لہجے میں بولتے، الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اپنے بندے کے واسطے اللہ کافی نہیں ہے کیا؟ بولتے ایسے کیا پریشانیاں ہیں تمہارے، ایسے کیسے بڑے دشمن ہیں تمہارے، میں کافی نہیں ہوں کیا؟ میرے خزانے تمہارے لیے کافی نہیں ہے کیا؟ میری فوجیں تمہارے لیے کافی نہیں ہے کیا؟ میں رہنے کے بعد بندہ پریشان کیوں رہتا؟ بولتے رہتا میں کافی نہیں ہوں تمہارے واسطے، الیس اللہ بکافٍ عبدہ۔ اور ہم کو یہ یقین ہے نا کہ دنیا میں ایک ہی ارادہ اثر دکھاتا، اللہ کا ارادہ، باقی وہ لیڈر کیا بھی چاہنے دو، وہ سیٹ صاحب کیا بھی چاہنے دو، وہ تمہاری ساس کچھ بھی چاہنے دو، تمہارا تیڑا سسرا کچھ بھی چاہنے دو، تمہارا داماد کچھ بھی چاہنے دو، کچھ بھی کوئی چاہنے دو،
ایک کتنے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ اوپر والا جو چاہتا وہ ہوتا، اور وہ اوپر والا اپنا ہے. آج تک اپنا نہیں بھی ہے تو 2 رکعت پڑھے تو اپنا ہو جاتا، 2 آنسو بہائے تو اپنا ہو جاتا، وہ کوئی غیر نہیں ہے. دل میں کینہ نہیں رہتا اللہ کی، کسی سے دشمنی رہتی. کیا دشمنی کریں گے ہم؟ چونٹیوں سے اللہ میں دشمنی کر لیتے بیٹھیں گے. دشمنی کرنے کے واسطے سامنے لیول والا رہنا. دودھ پیتے تو بچہ ہے، اپنا بچہ ہے، اس سے دشمنی کریں گے بابا، فائٹنگ لڑیں گے اپنے بچے سے. تو اللہ تعالیٰ کے اندر یہ چیزیں ہے ہی نہیں، جذبات ہے ہی نہیں. ایسا دشمنی کرنا، یاد رکھنا پرانی باتیں، بدلہ نکالنا، یہ سب نہیں ہے اللہ کے پاس. 2 آنسو بہائے ختم، اللہ تعالیٰ اپنے ہو جاتے. تو ارادہ کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا. جس کا چلتا ہے اس سے لینا کچھ مشکل نہیں ہے. وہ بولتے ہیں میں قریب ہوں، وہ کچھ شرطیں بھی نہیں لگاتے. بعض لوگ کیا تھوڑے گناہ ہوئے گی، کیا غلطیاں ہوئے گی، آگے پوچھتے رہتے عذاب ہوں گا نہیں، اللہ میں کی پکڑ ہوگی نہیں، ایسا بولتے رہتے. کیا تو کرے تو ایسا ہو رہا ہوں گا نہیں. اتنا بڑا اپوزیشن پارٹی ہے کہ تو یاد رکھ کے اللہ دشمنیاں نکالتے اتنے بڑے ایک دو. بے کو دماغ میں تیرا دماغ ہے، شیطان خاموخواہ مایوس کرنے، پہلے گناہ کرانے کرو کرو بولتا، پہلے یہ کر بولتا. گناہ کرنے کے بعد ارے تو اللہ کی نظر سے گر گیا، ارے اللہ تیرے خلاف ہو گئے، اور کہ مایوس کر دیتا. کتنے بھی گناہ ہوں دو 2 آنسو بہائے تو اسی سیکنڈ میں ختم ہو جاتے. پریشان ہونے کی بات. دل سے تمہارے دل میں اللہ آئندہ میں نہیں کرتا ہوں، دل سے بولو بس. تم کروڑ آدمی کو قتل کر کے آئے ہوں گے، معاف کر دیتے ہوں، مگر یہ اجتماعی گناہ جلدی معاف نہیں کرتے، دوسروں کو تکلیف دے دیں گے. میں ایک مثال کے طور پہ دے رہا ہوں ان کی بڑائی بتانے کے واسطے. تو یہ مایوس کبھی نہیں ہونا. دیکھو گناہ کی وجہ سے اللہ سے ڈرنا، بہت شرمندہ ہونا چاہیے، مگر مایوس نہیں ہونا چاہیے. شیطان مایوس کرتا پہلے فوراً. تو جتنے دنیا میں کافر ہے ان سب کو کون کھلا رہے؟ اللہ تعالیٰ کھلا رہے ہیں. ان سے بڑے کافر ہے کیا؟ دنیا میں کتنے بڑے بڑے گناہ گار ہیں، ان کی خوب جو ہے دنیا کے اندر دھوم ہے ان کی، ان سے بڑے گناہ گار ہے کیا؟ اور خاص طور پہ اگر آپ الحمدللہ آپ نمازی ہیں، آپ کسی دینی مجلس سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ والوں سے جڑے ہوئے ہیں، آپ اگر کسی دینی محنت سے جڑے ہوئے ہیں، تو آپ کے واسطے تو اللہ اسپیشلی مہربان ہے. پریشان ہونے کی بات کیا ہے اس میں؟ مگر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے. ہمارا لیول الگ ہے، اللہ کا لیول الگ ہے. ہم لوگ ذرا کچھ ہوتے اللہ مر گیا بولتے، اللہ تعالیٰ بولتے بیٹا میں تیرے کو بہت طاقتور بنایا، نہیں مرتا، ابھی ڈالتا ہوں 10 بولتے تو نہیں مرتا. تو کئی پریشان ہم کو اچھا اوپر لانے کے واسطے پتھر پہ پتھر ڈالتے رہتے. ہم کو سمجھ میں نہیں آتا رہتا، ہماری دعا بھی ان کو اچھی لگتی، ہم سے بھی ان کو پیار رہتا، مگر مصیبت ہٹتے نہیں رہتی اور بڑھتے رہتی. تو وہ مصیبت بڑھانے میں بھی پھر ان کا پیار رہتا، وہ ہمارے کو سمجھ میں نہیں آتا رہتا. ہم اتنا سوچنا ہم دل سے ان کو چاہتے نہیں، چاہتے تو بس اب کیا بھی حالات ہوں تو ہماری گاڑی صحیح جا رہی، فائدہ ہی ہونے والا ہے، نقصان ہونے کا مسئلہ نہیں ہے. پورے نبی سب سے زیادہ چہیتے کون تھے؟ نبی تھے، مگر سب سے زیادہ مصیبتیں کس کو آتی تھی؟ نبی کو آتی تھی. تو یہ اصول ہی نہیں ہے جس کو چاہتے اس کو مصیبتوں سے بچا کے رکھتے، یہ اصول ہی نہیں ہے. کئی مرتبہ مصیبتوں سے ہی اس کو آگے بڑھاتے، کئی مرتبہ خوشیاں دے کے اس کو آگے بڑھاتے ہیں، انعامات دے کے آگے بڑھاتے ہیں، کئی مرتبہ اس کو مصیبتوں میں رکھ کے آگے بڑھاتے ہیں. ہم اللہ کے ہیں اتنا بس یقین کافی ہے. نہیں گناہ یاد آ رہے توبہ کر لو، پھر اللہ کے ہو جاتے تم، پھر اللہ تمہارے ہو جاتے. تو یہ دوسرا اصول کیا ہے بھائی؟ یاد ہے نا؟ پورا گفتگو میں بھول گئے. دوسرا اصول کیا ہے؟ سارا کام مجھے نہیں کرنا ہے. پریشانیاں مشکلات چاہے کتنے بھی ہو، سارا کام مجھے کرنا نہیں ہے. میرے سے کتنا ہوتا اتنا ہی کرنا ہے مجھے. سارا کام کرنے والے کون ہیں؟ اللہ ہے. یہ ہے پوائنٹ. اب وہ جو دماغ میں اللہ ہے مگر میری ان سے دشمنی ہے نا، وہ آنے سے میں پورے تفصیلات سمجھا.
اللہ ہے بھائی کرنے والے ہیں، مگر انہوں میرے واسطے کیوں کرتے؟ وہ سوچ کے جتنے سوالات آتے نا، میں جب سے اس کے جوابات دیا، اللہ آپ کے جو سب کچھ آپ کا کام کمپلیٹ کرنے والے ہیں، اللہ جو ہے وہ آپ کے غیر نہیں ہے. اس کو میں مختلف طریقے سے سمجھایا. تو پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ یہ جو دنیا کے حالات دیکھ کے، اطراف والوں کو دیکھ کے تم جو ٹینشن لے رہے غلط ہے، اس لیے کہ پوری دنیا چلانے والا بڑے دماغ والا ہے، تمہارے ساتھ مرغی ہوتا دماغ نہیں ہے اس کا، اس واسطے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو تمہارے دماغ کا ٹیڑھ ہے، ورنہ پلاننگ ان کی پوری ہے. اس واسطے بہت زیادہ پریشان ہونے کی کوشش مت کرو، کئی خواہ پریشانی لے رہے. پہلا یہ تھا. دوسرا کیا ہے کہ مجھے خالی جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے اتنا ہی کرنا ہے مجھے، باقی پورا کام انہوں کرنے والے ہیں. اچھا بھی. اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے؟ پریشانیوں سے مقابلہ کرنا ہے تو کیا کرنا؟ رات دن پریشانی سوچ لیتے بیٹھتا آدمی، ہے اتنی پریشانی چھوٹی، اس کو بہو بنا کے رکھتا، بہت بڑا مسئلہ بنا کے رکھتا. جتنا پریشانی کو سوچیں گے تم اتنا نکمے بنتے چلے جاتے، تم اتنی صحت خراب ہوتی، اتنا شیطان کھلونا بنا لیتا تم کو اور مزہ لیتے رہتا انہیں. جتنا ہم پریشان ہوتے ہیں اور مزہ لیتا انہیں. ہاں اچھا پریشان ہو رہا رہنا. اپن کیا کرنا؟ یہ سوچ لیتے بیٹھے تو کیا فائدہ؟ جب کام کا ٹائم آئے گا جب کریں گے. اب تو خالی ٹائم پہ سوچنے کے بجائے اللہ کو یاد کرتا ہوں. پریشان آدمی زیادہ اللہ کا دھیان کرنا، زیادہ اللہ کا ذکر کرنا. اس لیے کہ اصول کیا بتائیں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سنو، دلوں کا سکون اللہ کس میں رکھیں؟ اللہ کو یاد کرنے میں. تو ساری دنیا کو چلا رہے ہیں، ان کا جب دھیان کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ پورا ٹینشن آپ کا ختم ہو جائے گا، پوری بے چینی آپ کی ختم ہو جائے گی. اب اس کی کتنی حدیثیں ہیں. ایک تو قرآن کی آیت ہے کہ دیکھو اللہ کو یاد کرو، دل کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے. نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے. تسلی کا خزانہ تمہارے پاس ہے، زیادہ دور نہیں. بیٹھ کے اللہ کو یاد کرو. اور وہ حدیث بھی آپ بار بار سنے ہیں کہ میرے بندے تو میری یاد کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، ادھر ادھر کے خیالات دل سے نکالنے کو فارغ بولتے. پورے باتیں تھوڑی دیر کے واسطے نکال دے، بھول جا، مجھے یاد کر. اسد فقر کا، تو تیری جو ضرورت ہے وہ میں پورا کروں گا. تو پریشانی کے بارے میں سوچنے کے بجائے، ضرورت کے بارے میں سوچنے کے بجائے میرا ذکر کر، تو تیرا کام میں پورا کر دوں گا، تیری ضرورت میں پورا کروں گا. اور میں تیری غریبی کو امیری سے بدل دوں گا، تیری ضرورت مندی کو میں بے نیازی سے بدل دوں گا. دل تیرا بے نیاز ہو جائے گا. املأ صدرک غنن، میں تیرے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا، ٹینشن فری کر دوں گا. اللہ کو یاد کر اس موقع پہ. تو خواہ سوچ لیتے نہیں بیٹھنا، کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا آج کیا کرنا ہے، اس کو بازو رکھ کے اللہ کو یاد کر لیتے بیٹھ جانا ہوگا. دل سے ٹھنڈک سے، فرصت نہیں ہے، راستے میں ہے تو فوراً اللہ اللہ دل میں سوچتے رہنا. منہ سے بولنے کا بھی ٹائم نہیں، سکون آ رہا بولے سا فوراً اللہ کی طرف رجوع ہو جانا، دماغ کو فری کر دینا. تو اللہ بول رہے کہ اللہ وعدہ کر رہے ہیں تم ٹینشن کو ہٹا دیں گے تو میں وہ ضرورت پوری کروں گا. اور حدیث ہماری محفلوں میں بار بار آتی، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جو بندہ بھی اپنے دل کا رخ اللہ کی طرف کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور سب لوگوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، اس کی عزت ڈال دیتے ہیں، اس کے کام بنانے کا جذبہ سب کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور دوسروں سے پہلے اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں. تو پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد میں کھو جانا، چیزوں کو جھٹک دینا بازو، اللہ کی یاد میں کھو جانا. مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ اس دن کا جو کام ہے وہ چھوڑ دے کے، جو تدبیر کرنا ہے وہ چھوڑ دے کے اللہ کو یاد کرتے بیٹھے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہو جاتی ہو. اس وقت تم جو کر سکتے اتنا کرنا. پولیس کو فون کر کے اطلاع دینا ہے، دینا. گنڈوں کا مسئلہ ہے، لیڈر کو بتانا ہے، بتا دینا. دوست احباب کو اطلاع دینا ہے، ان کو دے دینا. جو ظاہری انتظام ہے وہ کر دینا، کر دے کے پھر اللہ کی یاد کر لیتے بیٹھنا. پھر خالی کیا ہوتا کیا ہے، کیا ہوتا کیا ہے، کیا ہوتا کیا ہے. ارے جو کرنا تھا کر دیا، وہ آگے اللہ کرنے والے ہیں، اب بیٹھو اللہ کی یاد میں.
وہ کچھ بھی نہیں کر کے اللہ کرتے، وہ تو پھر اللہ میں مارتے، بیٹا شریعت کیوں دیا میں، بولتے اللہ تعالیٰ میں تو اصول کیوں دیا میں، نبیوں کو کیوں بھیجا میں، ارے جو کرنا ہے وہ کر، بولتے اللہ تعالیٰ، اس کے بعد پھر میرے پر بھروسہ کرو۔ حکم پہ عمل نہیں کر کے اللہ کرتے بولے تو پھر شریعت کا آپ انکار کر رہے ہیں، آپ اللہ کے اصولوں کا انکار کر رہے ہیں آپ۔ تو فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ایک تو صبر، حالات کے اوپر صبر رکھو اپنے اندر، دوسرے نماز سے مدد لو، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اس کے واسطے اللہ کے نبی کیا ہے، ہر کام کے لیے صلاۃ الحاجت سکھائیں۔ تم کو کچھ بھی کام ہے، فارغ ہو کے دل کو خالی کر کے اللہ کے سامنے نماز پڑھو، پھر اللہ کے سامنے رکھو، تو اس کا اللہ کو یاد کرنے سے آدمی کو پھر ایسا اطمینان ہو جاتا، بچہ امی کی گود میں آ گیا تو اسے سکون ہو جاتا نہیں، کوئی بھی ڈر آئے کچھ بولے تو پوئیں بول کے آگے امی کے پاس بڑھ جاتا ہوں، امی کے پاس آنے کے بعد پھر ایسا شیر ہو جاتا، بازو دکھے سے بچوں کو گود میں بیٹھ کے چلواتے رہتا ہے، گود میں آتے شیر ہو جاتا۔ تو ایسے ہی جب اللہ کی یاد میں بیٹھتے نا تو آدمی شیر ہو جاتا، ہمت آ جاتی، سمجھے۔ اب میرے خیال سے آپ لوگ غور سے سننے سے بہت وہ شاخہ نکلتے جا رہے اس میں، ٹائم کیا ہوگا، دیر سے بیان آگے تھوڑا بڑھانا نہیں، روک دینا، ہاں اچھا اور تھوڑا بڑھائیں گے۔ اچھا اسی بات کے نمبر 3 کیا ہے، تقدیر پر ایمان رہنا، آدمی کو بہت سہارا ملتا ہے تقدیر پر ایمان۔ ارے ایسا ہو گیا، پھر بچے کو لوگ مار دیے، کیا تو بھی ہو گیا، وہ کیا سننے کو کیا سوچنا، اچھا میرے کو آج تک نہیں معلوم تھا، آج یہ بچے کو مار لگنا ہے وہ کیا لکھے تھا، آج میرے کو معلوم ہے، بولا پہلے سے تھا میرے کو نہیں معلوم تھا، پولیس آگے پکڑ کے لے چلے گی، اچھا میرے کو جیل میں جانے کا بھی تھا لکھ کے، میرے کو آج معلوم ہوا، پہلے سے لکھ کے تھا، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ کیا ہوا، ویسا نہیں، پہلے سے سب سیٹ ہے، اچھا ایسا بھی تھا کیا، چلو ایسا ہے تو اب کیا کرنا، وہ آگے جاتے، ہر چیز پلاننگ سے بول کے وہ ہے نا ہمارے ذہن میں۔ تقدیر پر ایمان رہنا۔ امی کا انتقال ہو گیا، اچھا آج کی ڈیٹ لکھ کے تھی امی کی، ہونا تھا ہو گیا، کیسا ہو گیا، بے وقت ہو گیا، وہ کام کیسے ہوتے، یہ کام تیرے واسطے بے وقت، وہاں پہلے سے وقت سیٹ ہے، وہاں تیرے کو بے وقت دکھ رہا، علم نہیں تھا تجھے، آج کوئی تمہارے کو اٹھا کے تھپڑ مار دیا، عزت گئی، بار کیا سوچنے کو، اچھا آج کے دن تھپڑ بھی لکھ کے تھا، تھپڑ کھانا بول کے لکھ کے تھا میں کیا کرتا ہوں، تھپڑ تو لگنے کا تھا۔ تو تقدیر پہ بہت پکا ایمان رہنا کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ ہو رہا ہے، میرے ساتھ ہو رہا ہے، وہ اچانک انہیں چاہنے سے، انہیں چاہنے سے، انہیں لگائی بجائی کرنے سے، انہیں بدماشی کرنے سے ہوا، یہ سب بات کی باتیں، وہ سب صحیح سے، مگر اصل پہلے سے لکھ کے تھا، اس واسطے ہوا۔ انہیں بدماشی کریں گا وہ بھی لکھ کے تھا، اور تم وہ ٹائم پہ تم سستی کریں گے وہ بھی لکھ کے تھا، اب جو ہوا لکھ کے تھا سو ہوا۔ تقدیر پر ایمان رہنا یہ بہت بڑا سچ ہے، بہت بڑا منصوبہ ہے، راز ہے، اللہ کا بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ خود بتائے، میں راز کئی کو بتا رہا ہوں، لِكَيْ لَا تَعْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، یہ ایک چھپی ہوئی بات تھی تقدیر کی، میں تم کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو بھی چیز تمہارے ہاتھ سے مس ہو گئی ہے اس پہ افسوس مت کرو۔ جو بھی تمہارے ہاتھ سے چلی گئی، بیوی تھی چلے گئی بیچاری، انتقال ہو گیا، کل یہ تو بھاگ گئی سمجھیں، ہاں بھاگ بھی گئی تو وہ بھی لکھ کے تھا، دکان تھی چلی گئی، کچھ بھی تھا، تو جو بھی چیز تمہارے ہاتھ سے چلی گئی تو تم افسوس مت کرو، اس لیے کہ وہ جانے والے ہے بول کے پہلے سے طے تھا، تم کیا کریں گے اس میں۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور تمہاری لائف میں جو اچھی چیزیں آئی ہے نا اس پہ اتراؤ نہ کو، میں محنت سے پڑھا، میں کمایا، میں ہوشیاری کرا، میں ایسا ترقی کرا، اتراؤ مت، پہلے سے لکھ کے تھا بول کے سب ہوا۔ جیسے چہرہ ہے نا، اس میں اپنا کچھ دخل ہے کیا؟
ناک ایسی, آنکھ ایسی, ایسا تھا بول کے ایسے تم کیا کرے بول کے سن, جو ہے بس ایسے ہی زندگی میں واقعات بھی سب پہلے سے. تم اگر آج سمجھدار ہے, اچھی تم کو ڈگری ملی, اچھی عزت مل رہی, اچھے نمازیں پڑھنے کی توفیق مل رہی, یا مجلس میں آگے بیٹھنے کی توفیق مل رہی, مجھے یہاں بیٹھ کے بات کرنے کی توفیق مل رہی بولے تو اس میں اپنا کمال ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, پہلے سے لکھے تھا, یہ ہونا تھا ہوا, ہم کچھ نہیں کر رہے ہو, ہونا تھا وہ ہوا. تو یہ راز کی بات بتا دی. اب یہ گناہ کر کے ہونا تھا ہوا بول کے نہیں سوچنا, وہ پوائنٹ پھر وہ لمبی اور ایک بحث ہے. یہ پریشانیوں کے بارے میں سکھا رہے آپ کو تقریر, تو پورے لے جا کے گناہوں پہ فٹ کریں گے, اس کا الگ ہے اصول. تو پریشانی کی جو وجہ کیا ہے کہ آدمی محرومی میں کس کو دیکھتا, وجہ اپنے اندر ڈھونڈتا, یا کسی دشمن کو ٹارگٹ بناتا, اس کی وجہ سے ایسا ہوا. سمجھے, ہماری سانس کرنے سے ہوا, ہمارا فلاں دوست ایسا کرنے سے ہوا, فلاں دشمن اس کی پلاننگ سے ایسا ہوا. زمانے کے یہ دوسروں کو ذمہ دار بنانے سے آدمی کو تکلیف ہوتی. اپن ہر ذمہ دار کے پیچھے جو اصل ذمہ دار ہے وہاں تک چلے جانا, اللہ چاہنے سے ہوا. تو ہونے والا تھا, جو ہونے والا تھا تو اس کو لے کے پریشان ہونے کیا ہے. اب اپنی صورت شکل کو لے کے پریشان ہوتے گا, آئینہ دیکھ کے ارے ناک جو ہے لمبی رہنا تھا, پکڑ کے کھینچ لیتے بیٹھ رہے, پھر طے ہے ختم, ہم ناک کہاں سے بدلتے ہیں. ہوتا ہے تو پلاسٹک سرجری کرا لو, کلر چینج کرنے کی کوشش کر رہے, روزانہ برش لے گئے کر رہے, آنا گورا ہونا بول کے, وہ اچھی بات ہے. تو جو ہے ختم, جو تقدیر میں ہے, انہیں ذمہ دار انہیں ذمہ دار. بعض ایسے عقل مندہ رہتے, ہمارے والد صاحب یہ گھر میں شادی کر لے بول کے وہاں سے لاتا والد, اچھے گھر میں شادی کر لینا تھا, بولے یہ خاندان میں شادی کر لینے سے میری صورت ایسی ہے. تو ان کو ذمہ دار ان کو ذمہ دار بنانے کے بجائے تقدیر پر ایمان لانا. اور یہ اسی کی وجہ سے, اور ایک اصول اس میں کیا ہے, شکایتیں نہیں پالنا لوگوں کے بارے میں. انسان غلطی رہتی, کوئی تمہارے چاچا غلطی کر کے رہتے, کبھی کسی زمانے میں کون بھی غلطی کر کے رہتے, وہ ایسی غلطی رہتی بہت دن تک اثر چلتے رہتا اس کا. تو کبھی بھی لوگوں سے شکایتیں پال لینے کا مزاج نہیں رہنا, مدتوں تک یاد رکھ رہے انہوں ایسا کرے, انہوں ایسا کرے, انہوں ایسا کرے. کئی عورتیں کیا کرتے, اپنے بچوں کی ترقی کا راستہ کٹ کر دیتے. جو عورتیں اپنے بچوں کے سامنے تیرے تایا ایسا کرے رے, تیری پھپھو ایسی کری رے, یہ جو پرانے قصے جو غلطیاں ہوتی نا, اس کو دہراتی باز عورتیں اپنے بچوں کے سامنے روتے رہتے. یہ عورتیں اپنے بچوں کا مستقبل خراب کر دیتے. ایسے بچے کبھی ترقی نہیں کرتے. جو شکایتوں کے ماحول میں پلتے ہیں وہ ترقی نہیں کرتے کبھی. بچوں کے سامنے کبھی بھی دوسروں کے بارے میں منفی سوچ نہیں بنا. تو شکایتیں پالنا لوگوں کے بارے میں دل میں رکھ لینا, وہ سامنے والے کو تو بیچارے کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا, مگر تمہاری تھنکنگ فیل ہو جاتی ہے اس کے بعد. شکایتیں دل میں تازہ رکھیں, انہوں ایسا کرے تھے, فلاں موقع پہ ہمارے بڑے بھائی ایسا کرے, بار بار سوچ رہے آپ گئے. سمجھے, وہ بڑے بھائی کا تو آپ کچھ بگاڑ لے نہیں سکتے, انہوں تو اپنی ترقی کرتے رہتے. یہ سوچ کی وجہ سے آگے بڑھنے کے مواقع تم کو نظر نہیں آتے رہتے, وہ مواقع سامنے آتے مگر تم بڑے بھائی ایسے ٹائم پہ ایسا کرے, بڑے بھائی وہی سوچتے رہتے تم. تو یہ اللہ کرے بھائی بولے تو تمہارا قصہ ختم ہو جاتا. لکھے تھا انہوں بیچارے اس دن وہی کر سکتے تھے, وہی کرے انہوں اپنے, ان کے اوپر کئی پریشان ہونے کی بات, وہ تھا تقدیر. تو لوگوں کے بارے میں شکایت نہیں پالنا. کتا بھی جو ہے اپن پتھر لے کے مارے تو پتھر کے پیچھے بھاگتا ہے. کتا بھی اتنا عقل مند رہتا, پتھر مارے تو ہمارے پیچھے بھاگ کے آتا, پتھر کے پیچھے نہیں جاتا. اسے معلوم ہے پتھر خود سے نہیں مار سکتا وہ. تو یہ جتنے بھی بڑے بھائی جو بیچ میں دکھ رہے نا بدماشی کرے سو, وہ بڑے بھائی کے پیچھے اصل بڑے بھائی اللہ ہے پیچھے, ان کا پلان ہے. تو جب آپ اصل اللہ پہ نظر رکھیں گے آپ, تو ادھر ادھر نہیں بھاگتے, آپ اللہ کی طرف بھی بھاگتے. پھر
یہ ہے طریقہ. زخموں کو کریدتے نہیں بیٹھنا, پرانے زخموں کو بولے کے پریشان نہیں ہونا. تو حضور بولے کہ ما اصابک لم یکن لیخطئک, جو تمہارے ساتھ ہوا, جو چیز آگے تم کو ٹچ ہوئی, جو چیز تمہارے ساتھ ہوئی, وہ تم سے مس کر کے جانے والی تھی ہی نہیں, وہ ہو کے رہنا تھا. اچھی جگہ تمہاری شادی ہونے والی تھی, کون کے آگے توڑ دیا ہوگا, تو وہ ہونا تھا بھائی, وہ رشتہ ٹوٹنا تھا, انہیں بیچ میں آنا تھا. اب اس کو مت لو, یہ سوچو کہ بس وہ ہونے ہی والا ہی تھا, اللہ کا نظام ہے. تو کبھی پیدائش, بعض لوگ پیدائش کو لے کے پریشان رہتے ہیں, خاندان میں کہیں پیدا ہوا کہ میں, یہ گھر میں کہیں پیدا ہوا کہ, گاؤں میں کہیں پیدا ہوا کہ. اچھا اگر امریکہ میں پیدا ہوتا تو ترقی رہتی تھی, ہندوستان میں کہیں پیدا ہوا کہ, اس شہر میں کہیں نہیں پیدا ہوا کہ میں گاؤں میں پیدا ہوا. تعلیم کے اوپر روتے رہتے, تعلیم ہو جانے کے بعد, تعلیم کا سلسلہ چلے جب ٹھیک ہے, اب تعلیم کا زمانہ ختم ہو گیا تو ہمارے بابا نہیں پڑھائے, اچھے اسکول میں نہیں پڑھائے میرے کو, انگلش میڈیم اسکول میں نہیں پڑھائے, کہاں کی پڑھائے. اب وہ جو پاسٹ از پاسٹ, اب اس کو بدل سکتے کیا؟ ہاں, اب اگر تم آن لائن پڑھ سکتے تو پڑھنا شروع کرو, کتنی عمر ہو تو پڑھ سکتے. اب جو ہوتا وہ کرو, پرانا قصہ کے اوپر ہے. ایسے شادی یہ گھر میں نہیں ہونا تھا, ہونے سے پوری زندگی فلاپ ہو گئی میری بیوی ایسی ملنے کی وجہ سے, شادیاں نہیں ہونا تھا. اور تو ہمارا میاں ایسا نہیں رہنا تھا, یہ اس سے شادی کہیں کوئی, اور رشتے پورے آسمانوں پہ طے ہوتے. کہ اتنے اچھے اچھے لوگ, بہت 25 جگہ ہوشیار اماں رہتی, ہوشیار بہنا رہتے, بیٹے کے واسطے سے حور پری لائیں گے, ایسی زبردست لائیں گے بول کے 20 گھروں میں پھرتے, 25 گھروں میں پھرتے, آخر میں ایسی جگہ جا کے پھنستے, سننے والوں کو حیرانی ہوتی ہے, وہ گھر میں لوگ کہیں ہو گئے بول کے. ایسا کئی مرتبہ ہوتا, اتنے ہوشیار لوگ جا کے ایسی جگہ پھنستے, دیکھنے کا رہتا تماشا. کتنے آپ کو سین یاد آ رہے پھنسے سے لوگ. تو یہ سب اوپر کی باتیں رہتے تھا, کیا کہ تھوڑا بہت معلومات ضروری کر لینا, رونا نہیں اس کے اوپر. پھر اپنی زندگی وہ بیوی بناتی کیا, اپنی محنت سے بنتے, سسرال والے بناتے کیا. ایک ضرورت ہے بول کے ہو جاتا رشتہ, ان کے اوپر ٹیکا رکھ کے ہر مصیبت ان کے اوپر لے پھر سر پہ گھڑا پھوڑنا صحیح نہیں. تم اپنی محنت سے آگے بڑھو. بعض وقت کیا تھا, ارے فلاں غلطی نہیں کرنا تھا میں, یہ وہ بار بار یاد کرتے رہتا, فلاں غلطی نہیں کرنا تھا, فلاں غلطی نہیں کرنا تھا. تو یہ جتنے باتیں, ایسا نہیں ہونا تھا, ایسا ہوئے تو ایسا ہوتا تھا, ایسا نہیں ہوتا ایسا ہوتا, تو یہ پوری باتیں جو ہم سوچتے نا, اللہ کے نبی بولے یہ پورے شیطان کے کھیل ہے, شیطان ہے جو تمہارے دماغ میں ڈال رہا ہے. حضور فرمائے کہ کلمۃ لو مفتاح الشیطان, کہ لو یہ شیطان کی کنجی ہے. ایسا ہوئے تو ایسا ہوتا تھا, ایسا ہوئے تو ایسا ہوتا تھا, ایسا ہوئے تو ایسا ہوتا تھا, امی ایسا کرے تو ایسا ہوتا تھا, ہمارے ابا کرے تو ایسا ہوتا تھا, ہماری بیوی کرے ایسا ہوتا, ایسا کرے تو ایسا ہوتا تھا. یہ جو ہے یہ شیطان ہے جو دماغ میں یہ لو بول کے لا کے تم سے کھیلتے رہتا. ایسی باتیں سوچنا بیکار کی تھینکنگ ہے, شیطان کا کھلونا بننا. اور ایک بھی اسکول میں رہتا ہمارے لکھتے لو کے کہ اگر میں ایسا ہوتا, اگر تم فلاں ہوتے تو کیا کرتے تھے, ایسے رائٹنگ لکھو بولتا ہے. مودی کی کرسی پہ تم رہتے تو کیا کرتے تھے انڈیا کا, گورنر تم رہتے تو کیا کرتے تھے. وہ خیر لکھنے کا ایک انداز ہے, لیکن یہ جو ہے وہ میں فلاں موقع پہ ایسا کرتا تو ایسا تھا, ارے تو کرتا ہی نہیں تھا, وہ لکھ کے نہیں تھا تیری قسمت پہ, کرتا تو ایسا ہوتا تھا, کہاں کا قصہ لگا, کرنے کا قصہ ہی نہیں تھا اس لیے نہیں کرا. تو جتنے اسباب ہیں دنیا میں, اسباب کی دنیا ہے یہ. پڑھنے والے کو نوکری ملتی, کامچور کو اسباب ہے, لیکن وہ اسباب بھی پھر تقدیر کے نیچے ہے, باہر نہیں ہو. تو اس کا جو ہے علاج کیا ہے, غم منانا علاج نہیں ہے. پرانی جو غلطیاں ہو گئی ہیں, جو کمیاں رہ گئی ہیں, ان کا غم منانا, افسوس کرنا علاج نہیں ہے. جو ہوا سو ہوا, اس کا علاج کیا ہے, آگے کیا ٹھیک کر سکتے ہو وہ کرو. آج کا دن تمہارے ہاتھ میں ہے,
آگے کا دن بھی کل آنے والا ہے. آج کیا کر سکتا ہوں, آج سے اسٹارٹ لینا. کبھی بھی آج کے دن میں کیا کر سکتا ہوں, آئندہ کے ختم کرنا. تو بہرحال یہی اللہ تعالیٰ نے بھی اصول بتایا ہے تقدیر کا کہ لِكَيْ لَا تَعْصُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ, کہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل گئی اس کا افسوس مت کرو. تو مستقبل ہے اپنے ہاتھ میں, سامنے آنے والا فیوچر, اس کو اچھی تدبیر کے ساتھ, اچھی تدبیر کرنا اس کے بارے میں. اللہ تعالیٰ دماغ دیے, اللہ تعالیٰ حکم دیے, دماغ استعمال کرو, تعلقات استعمال کرو, نالج استعمال کرو, ہمت استعمال کرو, ہمت سے آگے بڑھو. ڈرپوک کبھی ترقی کر ہی نہیں سکتا, ہمت ہونا پڑتا. تو اچھی تدبیر کے ساتھ آگے بڑھو, کوشش پوری کرو. خالی شیخ چلی کے منصوبے مت بناؤ, جو کوشش ارادہ کرتے اس پہ پوری کوشش بھی کرنا. باتیں بڑے بڑے مگر کام نہیں ہے تو کیسا, کوشش کرو منصوبہ بڑا بنا کے, اور محنت ایسا کرو جیسے تمہاری محنت سے کام ہوگا, مگر اپنی محنت پہ, عمل پہ بھروسہ مت کرو, بھروسہ اللہ پہ کرو. کام تو ایسا کرو جیسے کہ پورا تم کچھ کرنے کا ہے, مگر دل کی کیفیت کیا ہے, بھروسہ اللہ پہ, اپنے کام پہ بھروسہ نہیں. اپنے جو کام بھی کر رہے ہیں اللہ کا حکم ہے سمجھ کے کرنا, اور اس جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں پہلے صحیح معلومات حاصل کرنا, صحیح تجزیہ کرنا حالات کا. خالی محنت کرنے سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا, سمجھے, وہ محنت صحیح موقع پہ محنت رہنا. چھوٹے گاؤں میں جو ہے ہیروں کی دکان لگا چلتی کیا, وہاں ہے کسانہ ہے, ان کے پاس پیسے نہیں ہے, تو وہاں ہیرے کی دکان لگا کے بیٹھے, کون خریدتا ہے. تو منصوبہ صحیح رہنا, تجزیہ صحیح رہنا, کہاں جو کرنا ہے. اللہ کرتے, میں تو ہیرے کی دکان لگا دوں, جنگل میں بیٹھ گیا ہوگا, وہ صحیح ہے کیا؟ عقل کیوں دی پھر اللہ تعالیٰ, تجربہ کیوں ہے, پھر علم کیوں رکھے اللہ تعالیٰ. تو جو کام کرنا چاہ رہے اس کے بارے میں نالج پوری پہلے جمع کرو, سمجھو اس کو, کام کو. صحیح لوگوں سے مشورہ کرو, پہلے اپنے سے جتنے ہو سکتے پہلے اتنے معلومات کرنا. کچھ بھی معلومات نہیں لے کے ماہر کے پاس جا کے الف سے السلام تک پوچھے تھے, انہیں ٹینشن میں آتا, بھگا دیتا ہوں. پہلے اپنی طرف سے کتنی معلومات ہو سکتے وہ کرنا, پھر اپنی معلومات پہ بھروسہ نہیں کرنا, اس لائن کے ایکسپرٹس کے پاس جانا, مشورہ کرنا مخلص لوگوں سے. بعض وقت اپنا دماغ کام نہیں کرتا صحیح, جو ہمارا بھلا چاہنے والے لوگوں سے مشورہ کرنا. لیکن جو جس فیلڈ کا ہے اس سے مشورہ کرنا, ہر آدمی سے مشورہ کرے تو کنفیوز کر دیتے ہو. جس لائن کی قابلیت ہے اس کے پاس جا کے مشورہ کرنا. اب اتنا کرنے کے بعد, اب اتنا ہمارا کام ہے کرنے کا, بھرپور کوشش, صحیح مشورہ, صحیح تجزیہ, صحیح معلومات. اس کے بعد اب ارادہ کرنے کے بعد ارادہ ٹھوس کرنا. اب پورا کرنے والے اللہ ہے بول کے اللہ کے حوالے کر دینا. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جب اتنے سب مرحلوں سے گزر کے تم نے جب ٹھان لیا کہ یہ کام کرنا ہے تو اب اللہ پہ بھروسہ کرو, اب اللہ کامیاب کریں گے. مگر ارادہ تمہارا ٹھوس رہنا. پھسے ارادے والوں کی اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرتے, کیونکہ اللہ کی دنیا میں اپنے ارادے پہ کئی دن جمنے کے بعد ہی, مخالف حالات آنے کے بعد راستہ کھلنے کا اللہ کا اصول ہے. تمہارا ارادہ کچا رہنے سے تم 2 قدم جاتے, ارے یہ کام نہیں ہوتا ہوں گا, اور پیچھے ہٹ رہے. کسی فیلڈ میں بھی 2 قدم چلتے ہی ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ کیا ہوتا ہے کہ وہ تو گئے. ایسے لوگ ساتھ اللہ کی دنیا ایسی ہے ہی نہیں. تم ارادہ کرتے ہی کامیاب ہونے کی دنیا ہے ہی نہیں. کئی مرحلے یہاں پہ آہستہ آہستہ پودا جا کے درخت بنتا. تم ذرا مخالف حالات آتے ہی تم فوراً پیچھے ہٹ رہے, ارادہ کمزور ہونے کا. ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں رہتی. ارادہ پکا رکھو, ناکامی کو سہنے کا طاقت رکھو اپنے اندر. کئی ناکامیوں کے بعد کامیابی ملتی, پہلے قدم پہ کامیابی نہیں ملتی دنیا میں. کئی ناکامیاں سکھاتی. جب کامیاب ہوتا آدمی بولتا ارے ایسا کرنا تھا, رے وہ فلاں میں کرے سو غلط, ارے دیوانے وہ فلاں غلطیاں نہیں ہو تو یہ کرنا سمجھ میں نہیں آتا تھا تیرے. وہ غلطیاں ہونا بھی, وہ ناکام ہونا بھی پروسیس کا حصہ تھا. کچھ تو کرو, سوچ سمجھ کے کرو جہاں تک ہو سکے. لیکن اس کے بعد ناکامی سے ڈرنا نہیں, ناکامیوں سے مایوس نہیں ہونا. تو یہ سب کون کرتا ہے آدمی جس کا ارادہ پکا.
کچھ بھی ہو جائے میں تو کر کے رہتا ہوں، بولتا ہوں 10 سال لگ جائے 20 سال لگ جائے کچھ بھی لو، دنیا بولتے رہے نہیں ہوتا رہے نہیں ہوتا رہے، میں کر کے دکھا تو بولتا ہوں۔ یہ پکا ارادے والا کرتا ہے ایسا، اس کے ساتھ پھر اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ جلد بازی والوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آتی ہے۔ البتہ اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ غلطی سے سبق نہ لے، اب میں ٹھان لیا تو یہ کر کے رہتا ہوں بول رہا، جبکہ وہ کام ہونے والا ہی نہیں ہے، الٹا نقصان ہونے والا ہے۔ جب سمجھ میں آیا تو غلطی ٹھیک بھی کر لیتے رہنا، عقل چھوڑ کے استقامت نہیں، عقل کے ساتھ۔ اور غلطیوں سے کیا ہے، افسوس نہیں کرنا، غلطی پہ، غلطیوں پہ غم نہیں کرنا، غلطیوں سے مایوس نہیں ہونا، غلطی سے دوسروں سے شکایت نہیں کرنا، غلطی سے سبق لینا، بس اس کی وجہ سے غلطی ہوئی تھی اب میں نہیں کر سکتا، ایسا نہیں۔ غلطی کو سمجھ کے اس سے سبق لینا کہ آئندہ کیا نہیں کرنا چاہیے مجھے۔ خود پر بھی غصہ نہیں ہونا، دوسروں پر بھی غصہ نہیں ہونا۔ اپنے پر غصہ ہونا بھی اتنی بڑی غلطی ہے، دوسروں پہ غصہ ہونا جیسا غلطی ہے، اپنے اوپر بھی غصہ نہیں ہونا۔ غصہ ہو کے کیا کر لیتے، کرنا کیا ہے، وہ سوچو ٹھنڈے دل سے اپنے سے نفرت کر لے کے، سر مار لے کے، چاقو بھونک لے کے، کپڑے پھاڑ لے تو وہ کوئی فائدہ آئے گا؟ وہ بھی عقل مندی نہیں ہے۔ کسی پہ بھی غصہ کیوں کرتے آپ، کیا کرنا ہے وہ ٹھنڈے دل سے سمجھ میں آتا، غصے میں آئے تو سمجھ میں آتا کیا، ٹھنڈا دل ہے تو سمجھ میں آتا۔ تو بہرحال مطمئن رہنا کہ یہ تقدیر کا لکھا ہوا تھا، اب تقدیر کا لکھا ہوا ہونے سے میرے پہ تکلیف ہو گئی تو اس کا اجر ہے۔ وہ تقدیر ایسی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے رحیم ہے کہ جتنے بھی ہم کو تکلیفیں پہنچتے ان کی پلاننگ کی وجہ سے، وہ ہر تکلیف کے پیچھے وہ اتنا بڑا ثواب دیتے کہ کل قیامت میں لوگ بولیں گے میں سوچے سے کچھ بھی نہیں ہونا تھا، سو اللہ سوچے سے ہونا تھا، کتنا ثواب دے رہے ہیں۔ اتنے میرے منصوبے تھے سب فیل ہو گئے، تو اس کے بندے تو اتنا چاہ رہا تھا، اتنا مخلصانہ کوشش کر رہا تھا، مگر میری پلاننگ میں فلاں ذرا ٹکراؤ ہو جا رہا تھا، اس واسطے میں تیرا دل توڑ دیا، چل 100 روپے کا نقصان ہوا نا، 1,00,000 روپے لے اٹھ دیتے اللہ تعالیٰ قیامت میں۔ تقدیر کی وجہ سے جہاں جہاں ہم کو تکلیف پہنچی، ہماری کوشش میں کمی نہیں تھی، مگر تقدیر آ کے اس کو فیل کر دی تو اس کا ثواب ملنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اجر دینے والے ہیں اس کا۔ یہ سوچ کے جب محنت گئی بول کے نہیں سمجھنا، محنت کہیں بھی نہیں گئی، تم کوشش پوری کرے پھر بھی کام نہیں ہوا، وہ اللہ میاں کا فیصلہ ہے۔ تو ہمارا منصوبہ پاس ہوئے تو کتنا ملتا تھا نا، اس سے زیادہ ملنے والا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ میرے سے اتنا کرنا، اب اللہ تعالیٰ دیں گے، اب بہت دیں گے۔ اس واسطے اپنے کوئی بھی منصوبے فیل ہوئے جس کے اندر نیت اچھی تھی تو پریشان ہونے کی، اور لاس ہو گیا نہیں سمجھنا ارے کیا لاس ہوا، کچھ لاس نہیں ہوا، اللہ بہت کچھ دیتے اس کے بدلے میں، کیونکہ تمہاری نیت خراب نہیں تھی۔ تو بہرحال ہر دن جو اپنا زندگی کا نیا آتا ہے نا، وہ ایک نئی امید کے ساتھ شروع کرنا اس کو۔ کل تک کی جتنی ناکامیاں ہیں پریشان نہیں ہونا اس سے، میں کراج نہیں بولنا، میں کب کراؤ کھاؤ تقدیر، میں تو اب کرنے والا ہوں، ماشاءاللہ عقل آ گئی میرے کو۔ تو ہر دن ایک نیا جذبہ رہنا، رات میں اللہ تعالیٰ سو کے اٹھا دینا، پورا بھلا دیا، اب صبح اٹھ گیا، اب تم نئی زندگی شروع کرو، ایک نئے جذبے سے ہر دن نیا جذبہ لے کے شروع کرنا۔ کل تک میں سست تھا ہوں گا، کل تک میں ناواقف تھا ہوں گا، کل تک میں غلطیاں کر چکا ہوں گا، کچھ بھی تھا ہوں گا کل تک، آج تو میں سکسیس انسان بنوں گا، آج کا دن میرا صحیح عبادت کا رہے گا، آج کا دن میرا علم والا رہے گا، آج کا دن انسانوں کی خدمت کا رہے گا، آج کا دن اپنے پیشے میں مہارت کا رہے گا، آج کا دن اپنی آخرت بنانے کا رہے گا، آج میرے ہاتھ میں ہے۔ اور آج کا ایک دن پوری ماضی کی تلافی کے لیے کافی ہے، ایک توبہ کافی ہے پوری تلافی کے واسطے، آج کا آپ کا نیا ارادہ کافی ہے۔ آپ حافظ بننے کا آج ارادہ کیے، حافظ بننے سے پہلے مر گئے تو حافظوں میں اٹھاتے، کوئی بھی اچھے آپ ارادے کیے، آج وہ ارادے آپ تکمیل تک نہیں پہنچا سکے، اللہ تعالیٰ وہ تکمیل کا ثواب دے کے اٹھا دے، پریشانی کی بات کیا ہے؟ تو ہر نیا دن جو ہے نئی شروعات ہونی چاہیے، ہر امید کے ساتھ شروع کرے، اس لیے کہ تبدیلی کبھی بھی ممکن ہے۔ آج تک ایسا ہوا، آج بھی ایسے ہوتا نہیں، آج تک ایسا ہوا وہ رائٹ، مگر آج کچھ بھی ہو سکتا، کیوں؟ ہر چیز کرنے والے اللہ ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ پہ بھروسہ کرنا،
ان اللہ یحب المتوکلین، جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ نہیں ہوتا بھائی میں کیا بھی کاروبار کرتے فیلج ہوتا، اور کیا بھی بولے تمہارے سسرال والے مانتے نہیں، اب بولنا بیکار نہیں، ایسا مایوس نہیں، اچھا ارادہ کرو، بھروسہ اللہ پہ رکھو، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ چلیے میرے خیال سے یہاں تک روک دیں گے، اس لیے کہ یہ زندگی کی کہانی ہے، اتنا آسانی سے ختم ہوتی کیا۔ بہرحال میرے بھائیو، خاص طور پہ جو سلسلوں سے جڑے ہوئے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ میں ذکر کروں گا، تقویٰ حاصل کروں گا، وہ لوگ کیا تو ہر طرح سے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی کا جو سب سے قیمتی کام ہے وہ کام میں اپنے کو لگا دیا۔ اس واسطے یکسوئی کے ساتھ ہر ٹینشن سے دماغ کو خالی کر کے سکون سے اللہ 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 اللہ، مستی میں اللہ کا نام لیتے رہو، صبح شام اللہ اللہ۔ یہ ہمارا جو راستہ ہے ذکر کا، نسبت کا، یہ 100 سنار کی 1 لوہار کی، کچھ بھی نہیں کرو، خالی اللہ 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 سے رشتہ بناؤ، خود بخود وقت پہ سب سمجھ میں آتے رہتا۔ اللہ کے مخلص بندے بننا، سب چیزوں کا ایک ہی مسئلے کا حل ہے، اللہ سے سچا تعلق بنا لینا۔ ایک دن میں زندگی چمک جاتی، پوری زندگی 10 سال کی تلافی ایک دن میں ہو جاتی اگر ہم اللہ سے محبت سے دن گزارے کوئی۔ تو ہمارا یہاں آنے کا مقصود یہی ہے کہ شیطان لاکھ ہمارے راستے میں روڑے اٹکائے، زمانے کی 1000 آفتیں آئیں، ہم ایک سبق کبھی نہیں بھولیں گے کہ زندگی بھر اللہ کی طرف دوڑنا ہے، اللہ کو اپنا بنانے کی کوشش کرتے رہنا ہے، اپنے پچھلے گناہوں سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ آج سے پھر نئی شروعات۔ تو ارادہ یہ کرنا ہے کہ ذکر جم کے کیا جائے، ذکر اہتمام سے کیا جائے، ہر رکاوٹ کے باوجود کیا جائے، ذکر زیادہ سے زیادہ وقت اس کے لیے نکالا جائے۔ یہ ہے بنیاد تمام کاموں کی بننے کی۔ آپ کا گھر صحیح ہونا، آپ کا کاروبار صحیح ہونا، آپ کی اپنی عادتیں صحیح ہونا، آپ کے دشمنہ جو ہے وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکنا، یہ ساری چیزیں ہیں نا، یہ سب کا حل کیا ہے؟ ذکر ہے۔ پریکٹیکل بولیں گے تو جتنا آپ ذکر کریں گے، وقت نکالیں گے ذکر کے واسطے، اللہ سے آپ کا تعلق ہوگا۔ اور ذکر میں کیفیات مت ڈھونڈیے، آپ ذکر کرے تو کتنا مزہ آ رہا ہے، کون سا نور دکھ رہا ہے، یہ دیکھنا ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم بیٹھ کے تھوڑی دیر ذکر کر رہے ہیں تو وہی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ ہر کسی کو توفیق نہیں ملتی ذکر کی، جسے اللہ چاہتے ہیں اسی کی زبان پہ یہ پیارا نام آ سکتا ہے، اسی کے دل میں یہ ذکر ہو سکتا ہے۔ اس لیے ذکر اپنی ذات میں خود مکمل کامیابی ہے، چاہے اس میں ہم کو مزہ آئے یا نہ آئے، چاہے آپ کی نگاہ میں آپ کو ترقی اپنے اندر نظر آئے یا نہ آئے، ذکر کرنا ہی اپنی جگہ پر کامیابی ہے، کسی اور مقصد کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہزاروں مقاصد اس سے حاصل ہوتے ہیں، مگر اپنی ذات میں یہ مقصد ہے۔ بندہ پیدا ہوا ہے اللہ کی یاد کے واسطے، اللہ کی یاد ہمارا کام ہے، ذکر ہی کو مقصود بنا کے کرنا۔ ایک مرتبہ لفظ اللہ اگر بول رہے ہیں تو اس کی قیامت کے دن اس کی قیمت سمجھ میں آئے گی، اللہ کتنا دینے والے ہیں۔ اس واسطے بھائی محبت سے ذکر کرنے کو ہم اپنا مقصود بنائیں، اللہ سے مانگیں، اور اب تک بار بار کوتاہی ہو گئی تو مایوس نہ ہو، پھر ہم شروع کریں۔ اور ذکر میں وقوف قلبی تو اتنی آسان چیز ہے، کتنا بھی بزی ہے آدمی، کیسے بھی حالات میں ہے آدمی، بیٹھے بیٹھے دل میں اللہ اللہ لانا کیا مشکل ہے۔ جب دیکھو دل میں اللہ 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 بولتے رہنا، دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، دشمنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کاموں کی مصروفیت میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیچ میں ایک سیکنڈ کے لیے متوجہ ہو کہ اللہ اللہ سوچنے میں کیا جانے کا ہے۔
نہ کرسی پہ اٹھ کے جانے کی ضرورت ہے، نہ مصلی بچھانے کی ضرورت ہے، نہ وضو بنانے کی ضرورت ہے، نہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کو روکنے کی ضرورت ہے. جو کام کر رہے کرتے کرتے بس ایک دم تار جوڑ کے دل میں اللہ 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 سوچتے رہنا. اور فرصت ہے، موقع ہے تو کچھ زبان سے بھی ذکر کر لیتے رہنا. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ. جو ذکر کے الفاظ ہیں احادیث کے اندر، کبھی زبان سے بول سکتے ہیں تو وہ زبان سے بھی بولتے رہنا. لیکن بہت سارے اوقات ایسے رہتے ہیں کہ زبان کھولنے کا بھی موقع نہیں رہتا، دل ہی دل میں آپ طاقت لینا شروع کر دینا. تو بہرحال اس وقت جو ہے بارش بھی ہوئی ہے اور آپ لوگ پورا یکسوئی سے آ کے یہاں بیٹھے ہیں. اتنی دیر جانے سے پہلے دل لگا کے دعا کیجئے. اور رات میں کوئی قیام کر رہے ہیں تو خصوصی عبادت کر کے اللہ سے مانگیے، اے اللہ مجھے اپنا بنائیے، اپنے راستے میں ہمیشہ کے لیے لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، ذکر سے لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے. دل سے دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو اپنا بنا لے، مرنے سے پہلے اللہ اپنا ولی بنا لے، اپنا چہیتا بنا لے. اب تھوڑی دیر مراقبہ کر کے دعا کر لیں. ٹائم کیا ہو گیا بھائی؟ چلیے، جب سے تو بات تھی اب کام ہے. اللہ سے محبت کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے جو زندگی کا حاصل ہے، جو ہمارے محبوب ہیں، جو ہمارے کرم فرما ہے، جو ہماری زندگی کا مقصود ہے، جو سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے اولیٰ ہیں، سب سے قریب ہیں، جو ہمارے سب سے بڑے خیرخواہ ہیں، ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں، جو ہماری رگ جان سے ہم سے قریب ہیں، جو ہمارے سارے مسائل کا حل ہے، جن کو یاد کرنا ہمارے بندے ہونے کا حق ہے. تو آرام سے بیٹھ جائیں، اپنے دل و دماغ کو ہر چیز سے خالی کر دیجئے. پھر یہ نیت کیجئے اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت، گناہوں کا اندھیرا دور ہو رہا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. ایک کیفیت کے ساتھ دل میں اللہ 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 یہ کرنا ہے. چلیے شروع کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن.
کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ دل سے دعا کیجیے، آمین کہیے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل وسلم وبارک وانعم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا کریم یا اللہ، یا رحیم یا اللہ، یا ودود یا اللہ، یا حنان یا اللہ، یا منان یا اللہ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل وسلم وبارک وانعم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے پیارے اللہ، 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 اے زمین و آسمان کے خالق، اے زمین و آسمان کے مالک، اے زمین و آسمان کے بادشاہ، اے زمین و آسمان کے منتظم، اے ہماری زندگیوں کے مالک، ہماری جسموں کے مالک، ہمارے جانوں کے مالک، ہمارے معاملات کے مالک، ہماری خوشیوں کے مالک، اے اللہ، اے ہمارے اللہ، آپ ہم سے قریب ہیں، ہماری جان سے زیادہ آپ قریب ہیں، ہمیں سے ایک ایک کا دل دیکھ رہے ہیں، ہمارے ایک ایک کا اٹھا ہوا ہاتھ دیکھ رہے ہیں۔ آپ بندوں سے محبت کرتے ہیں، ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اے پیار والے اللہ، کتنا پیار آپ نے دنیا میں بانٹ دیا، کتنی ماؤں کے دلوں میں کتنا پیار رکھ دیا، کتنے بھائیوں کے دلوں میں بھائیوں کا پیار رکھ دیا۔ اے ساری دنیا میں پیار برسانے والے اللہ، اللہ آج ہم آپ کے پیار کے بھوکے ہو کے آئے ہیں، آپ کے پیار کی بھیک لینے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ، آپ کے گھر کا ماحول ہے، اے اللہ، اے اللہ، رات کا، اے اللہ، آدھی رات کا وقت قریب ہے، اے اللہ، آپ کی رحمت کے برسنے کا وقت ہے، اے اللہ، کتنے گھنٹوں سے باران رحمت برس رہی ہے، اے اللہ، اے اللہ، اگر آج ہماری قسمت نہیں چمکی تو کب چمکے گی؟ آج آپ کا در ہمارے لیے نہیں کھلے تو پھر کب کھلے گا؟ آج آپ سے امید کا دن ہے، آپ سے امید کی جگہ ہے، آپ کی رحمت کا وقت ہے۔ کتنی دیر سے اللہ آپ کی بات چل رہی ہے۔ اللہ، اس محفل میں ہم کو لانے والے رب، یہ سب باتیں ہم کو سنانے والے رب، ہمارے دلوں کو اپنا بنا لیجئے، ہمارے دلوں کو ہر غیر سے پاک کر دیجئے۔ اللہ، کوئی کسی کی محبت دل میں نہ رہے، اللہ، کوئی برائی کی جڑ دل میں نہ رہے۔ ہمارا دل آپ کے لیے، اللہ، آپ ہمارے دل کو پاک کر دیجئے۔ اللہ، تمام برے جذبات سے پاک کر دیجئے، اللہ، بری نیتوں سے، ارادوں سے پاک کر دیجئے۔ اللہ، اپنے یاد کی دولت عطا فرمائیے، اس دل کو اپنی یاد سے بھر دیجئے۔ اللہ، گھنٹوں مراقبے کرنا آسان فرمائیے، چلتے پھرتے اللہ زبان پہ بھی آپ کا ذکر جاری فرمائیے۔ اللہ، آپ کی محبتوں میں جینا آسان فرمائیے۔
اے اللہ اپنی محبت کی چاشنی عطا فرمائیے، اپنے یاد کی لذت عطا فرمائیے، اے اللہ ذکر کا نور آنکھوں میں دکھا دیجئے اللہ، اے اللہ ذکر کا نور بدن میں جاری کر دیجئے اللہ، اللہ ہم سب کو اپنا ذاکر بندہ بنائیے، اللہ ہماری غفلت تو دور کر دیجئے اللہ، اے اللہ کیسے کیسے غفلت دلوں میں گھسی ہوئی ہے، اے اللہ کیسے دنیا گھسی ہوئی ہے، اے اللہ کیسے الٹے سیدھے جذبات گھسے ہوئے ہیں، اللہ پاک کر دیجئے، ہم پاک ہونے کے لیے آئے ہیں، اللہ پاک کر دیجئے، اے اللہ یہاں بھی آ کر پاک نہ ہوئے تو اب کوئی جگہ نہیں بچے گی، اللہ اللہ پاک کر دیجئے اللہ، اب ان مجلسوں سے بڑھ کے ہم کو کیا مل سکتا ہے اللہ، اللہ ان مجلسوں کو ہماری پاکی کا ذریعہ بنائیے، دل کو ہر غیر سے پاک کر دیجئے، ہر برے جذبے سے پاک کر دیجئے، ہماری گناہوں کی نحوست جو دل پہ جم گئی ہے اللہ اس سے پاک کر دیجئے، ہمارے برے اعمال کی برے اثرات سے ہمارے دل کو پاک کر دیجئے، اللہ 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 چاشنی کے ساتھ آپ کا نام لینا سکھا دیجئے، سب سے کٹ کے آپ سے جڑنا سکھا دیجئے، تنہائیوں کو ڈھونڈنے والا بنائیے، تنہائیوں میں آپ کے سامنے لو لگانے والا بنائیے، اس دنیا میں آپ کی یادوں کے سوا کچھ نہیں رکھا ہے، اس دنیا میں وہی لمحے لمحے ہیں جو ماں باپ کی یاد میں رہے، آپ کی یادوں میں رہے، اے اللہ اس کائنات کی حقیقت بس آپ کی ہستی ہے، باقی سارے منظر ایک خواب ہے، اے اللہ اور زندگی کا وہی لمحہ قیمتی ہے جو آپ کی یاد میں گزرا، جو آپ کے ملاقات کے شوق میں گزرا، جو آپ کے دیدار کو تڑپنے میں گزرا، جو اپنے مالک کے سامنے نیاز مندی سے سر ٹیکنے میں جو وقت گزرا، جو سجدوں میں جو گزرا، جو تلاوتوں میں جو گزرا، جو آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے رونے میں جو گزرا، اللہ یہی لمحے لمحے ہے، یہی زندگی ہے، رب مولا سے اپنے بندہ باتیں کرے، اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے، اے اللہ اپنے محبوب اپنے عظیم محسن کی یاد میں لگ جائے، اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے، اللہ یہی ہماری زندگی کی دولت ہے، یہی ہماری زندگی کے سب سے قیمتی لمحات ہیں، اللہ ہماری زندگی کو زیادہ سے زیادہ ذکر سے بھر دیجئے اللہ، جب دنیا والے اے اللہ سامان کے پیچھے بھاگ رہے ہوں، جب دنیا والے اے اللہ دولتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوں، دنیا والے جھوٹی عزتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوں، ہم کو آپ کی یاد کے لمحے ڈھونڈنے والا بنائیے، تنہائی میں بیٹھ کے آپ کو یاد کرنے والا بنائے، مجمع میں ہو یا کہیں ہو، ہمارے دلوں کو ایک انجمن بنا دیجئے آپ کی یاد کی، اللہ آپ کی یاد مقبول یاد عطا فرمائیے، مقبول ذکر عطا فرمائیے، اللہ اپنا بنا لیجئے اللہ، اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے اللہ، اے اللہ اس وقت محفل میں جو بھی بندے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ سب کے دل کا حال آپ کو معلوم ہے، سب کی زندگی کی ضروریات آپ کو معلوم ہے، کس کی کیا پریشانی ہے آپ کو معلوم ہے، کس کے سینے میں کیا ارمان مچل رہا ہے آپ معلوم جانتے ہیں، اور کون سی جائز خواہشات دلوں میں ہیں آپ جانتے ہیں، اے اللہ آپ ہمارے لیے سب کچھ ہیں اللہ، اے اللہ ہماری ہر ضرورت آپ سے پوری ہوتی ہے، اللہ اس محفل میں اللہ سب کے حساب سے دعا قبول فرما لیجئے، سب کے غموں کو دور فرمائیے، سب کے جائز ارمانوں کو پورا فرمائیے، سب کے لیے آگے کے راستے کھول دیجئے، اے اللہ پریشانیوں سے ہم کو بچائیے اللہ، دکھوں سے ہم کو بچائیے اللہ، اور کبھی آزمائش کا پریشانی کا وقت آ جائے تو اللہ آپ کی طرف رجوع نصیب فرمائیے، اے اللہ تقدیر پر ایمان نصیب فرمائیے، اے اللہ آپ پہ پورا بھروسہ نصیب فرمائیے، آپ کے فیصلوں سے پوری رضامندی کی کیفیت عطا فرمائیے، ہر مشکل مرحلے سے کامیاب ہو کر نکلنا ہمیں سکھا دیجئے، اے اللہ مصیبتوں سے بچائیے اللہ، اور مصیبت آ جائے تو کامیاب بنا کے نکالیے اللہ، اور ترقی دے کے نکالیے اللہ، اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ جو مانگا ہے عطا فرمائیے، اللہ جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے، اے اللہ آپ کے دین کے خادموں پہ اے اللہ کرم فرمائیے، اے اللہ مولانا کلیم صدیقی صاحب پہ رحم فرمائیے، اے اللہ ان کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہر طرف سے ان کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ان کے دل کو تقویت عطا فرمائیے، اے اللہ ان کے منصوبوں کو جائز نیک منصوبوں کو کامیاب فرمائیے، اے اللہ شیطانی طاقتوں نے جو بھی جھوٹ گھڑا ہے اللہ اس کو اے اللہ ناکام کر دیجئے، اے اللہ جہاں جہاں دین کے خادم سارے عالم میں مخلص ہو کے کام کر رہے ہیں اللہ ان کی مدد فرمائیے، اللہ جن کے اخلاص میں کمی ہے عمل میں کوتاہی ہے اللہ ان کو بھی معاف فرمائیے،
ان کے بھی عمل کو خالص کر کے اللہ دنیا میں آخرت میں ان کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے۔ ہمارے جو رشتہ دار عزیز دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان کے حق میں ہماری دعا قبول فرمائیے۔ ہمارے تمام محسنوں، ہمارے تمام چھوٹے بڑے رشتہ داروں، اللہ سب کو اپنی رحمت میں لے لیجئے، عذاب قبر سے بچائیے اللہ آخرت کی منزلیں آسان فرمائیے۔ اللہ ہمارے خاندانوں میں اب جو بیمار ہیں اللہ، خاص طور پہ جن کو تکلیف دہ بیماری ہے اللہ مدد فرمائیے، اللہ ان کے لیے تکلیف کو آسان کر دیجئے۔ اللہ آپ کے بندے بہت کمزور بندے ہیں اللہ، آپ کی بندیاں بہت کمزور ہیں اے اللہ رحم فرمائیے رحم فرمائیے اللہ ہمارے عزیزوں میں، ہمارے محسنوں میں، ہمارے بزرگوں میں جو بھی بیمار ہیں، ہمارے خاندان میں جو بھی بیمار ہے اللہ ان کو ہمت دیجئے، اللہ تکلیف ان کے لیے آسان کر دیجئے، تکلیف میں بھی ان کے لیے راحت کر دیجئے، اور اللہ ان کو شفا عطا فرمائیے، شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے۔ اللہ ہم سب کو نسبت کا نور عطا فرمائیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔